تحب العفو فاعف عنا، یعنی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے لیے اس دعا کو مانگنا سکھایا ہے، یہ عقیدہ ایک مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے کہ جتنا کہ لوگوں کا عقیدہ 27ویں کی شب کو لیلۃ القدر ہونے کا ہے، ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ آج بھی اتنا ہی عقیدہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے، ممکن ہے کہ آج بھی لیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ احادیث کی روز سے علماء کرام نے بات کو واضح کر دیا ہے کہ لیلۃ القدر کی جو تاریخ ہے ہر سال بدلتے رہتی ہے، ممکن ہے آج لیلۃ القدر ہو، انا نزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس کو آسان انداز میں یوں سکھا دیا کہ اس رات کو 2 رکعت صلاۃ ادا کر لینا، گویا 1000 مہینوں سے بہتر 2 رکعت صلاۃ ادا کر لینے کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لینا، ایک مرتبہ گناہوں کی مغفرت مان لینا، اتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ عقیدے کے ساتھ اب لیلۃ القدر گزاری ممکن ہم لیلۃ القدر میں ہیں۔ دوسرا ایک مسکنسپشن کئی لوگوں میں عام طور پہ واٹس ایپ وغیرہ پہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ بھئی تاخیراتوں میں مساجد میں درس کیوں رکھا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو واضح طور پہ بات جان لینا چاہیے کہ کبار علماء کرام نے بات واضح کر دی، رات کا جو ہم عبادت میں گزارتے، ایک نوافل صلاح کے ذریعے، دوسرا آپ قرآن پڑھتے ہیں تو عبادت ہے، تیسرا آپ قرآن کے علاوہ حدیث پڑھتے ہیں تو بھی عبادت ہے، چوتھا آپ قرآن کسی سے سیکھتے ہیں تو بھی عبادت ہے، پانچواں آپ حدیث کسی سے سیکھتے ہیں تو بھی عبادت ہے۔ تو یہاں ہم جو بیٹھے ہیں وہ قرآن اور سنت کی بات سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، قسم اللہ کی یہ بھی رات کا وقت عبادت میں ہی گزارنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کبھی اللہ کے خاص کچھ فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کا کام ہے زمین پر پھرنا، وہ زمین پر پھرتے رہتے ہیں یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ اللہ کے ذکر کی محفلیں کہاں پر سجی ہیں۔ ذکر سے مراد یہ نہیں کہ لائٹ بند کر کے آپ ہو بول لیتے بیٹھ رہے ہیں، وہ نہیں، ذکر سے مراد وہ چیز کہ اللہ کی یاد جس محفل میں کی جاتی ہے، اللہ کا دین جہاں سیکھا جاتا ہے۔ تو کیا میرا عقیدہ تو ہے کہ اس محفل کو ابھی اس وقت وہ فرشتے گھیر چکے ہیں جہاں اللہ عز و جل کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر کہا وہ فرشتے جب محفل ختم ہوتی ہے تو آسمان میں رب کے پاس پہنچتے ہیں، جبکہ رب کو اس بات کا وعدہ علم ہوتا ہے، اللہ عز و جل پوچھتا ہے جب تم میرے بندوں سے پلٹ کر آئے اس محفل سے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے یا ربی وہ تیرے ذکر میں تھے، تیرے دین سیکھنے میں تھے، تیری عبادتوں میں تھے، قرآن کی تلاوت میں تھے، دین سیکھنے سکھانے میں تھے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تم تمام گواہ رہنا میں نے ان تمام بندوں کا ذکر جو تم نے کیا ہے ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر ایک فرشتہ اٹھ کر کہے گا یا ربی وہ جو محفل میں بیٹھے تھے لوگ تیرا ذکر کرنے کے لیے، حدیث قدسی ہے جس میں ایک بندے کا حال یہ تھا وہ تیرے دین کی محفل میں بیٹھنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، کچھ اپنے ذاتی کام کی وجہ سے اس محفل کے پاس سے گزر رہا تھا، محفل کو دیکھ کر بیٹھ گیا، جیسے پلمبر آئے، پانی والے آئے، لائٹ والے آئے، جنریٹر والے آئے، چلتے چلتے بیٹھ گئے، کہ اللہ عز و جل اس کی نیت تو تیری نیت میں بیٹھنے کے لیے نہیں تھی، گھر سے اس نیت سے نہیں نکلا تھا، اپنے ذاتی کام کے لیے نکلا تھا تو محفل میں بیٹھ گیا تھا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یہ جو میرے ذکر کے بیٹھے ہوئے لوگوں کی صحبت ہے، جو ان کی صحبت اختیار کر لے گا ان کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے، خالی آ کے چلے بھی گیا تو نہیں بخش دیا گیا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ محفل ہمارے قیام اللیل میں سے ہے، رات کے قیام میں سے جہاں اللہ عز و جل دین سیکھنے بیٹھے ہیں، انہوں وہ بول دیے انہوں بول دیے، ان کے بولنے سے بات نہیں چلتی، عقیدہ ہے تو بیٹھے، نہیں ہے تو چلے جائیے، ہمارا عقیدہ ہم دین سیکھنے بیٹھے ہیں۔ اس پہلی نشست میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھیں گے جس بات کا سب سے پہلے حساب قیامت میں اللہ عز و جل ہم سے لینے والا ہے۔ عبادتوں میں سب سے پہلا حساب اللہ سبحانہ وتعالیٰ صلاح کا لینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اللہ عز و جل صلاح کا حساب لے گا، جس کی صلاح درست ہو گئی اس کے سارے اعمال درست ہو گئے، جس کی صلاح اگر برباد ہو گئی تو دیگر معاملات بھی برباد ہو گئے۔ لیکن نعمتوں میں ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتوں میں اللہ عز و جل جو سب سے پہلے حساب لے گا وہ 2 چیزوں کا حساب لے گا، اول یہ کہ اللہ عز و جل پوچھے گا کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا
کھلایا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں صحت عطا نہیں کی تھی؟ سنڈے پانی سے مراد یہ کولر کا ٹھنڈا پانی نہیں، آسمان سے جو برسنے والا پانی ہے وہ ٹھنڈا ہی برستا ہے، زمین کی چھاتی سے جو کھود کے آپ پانی نکالتے ہیں وہ ٹھنڈا ہی نکلتا ہے، پینے کے لائق ہوتا ہے۔ اتنی عظیم نعمت ہے یہ ٹھنڈا پانی کہ قیامت میں نعمتوں میں سب سے پہلے اس کا حساب لیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ ٹھنڈا پانی ملنے کے باوجود بھی اللہ کی شکر گزاری پہ نہیں آئے، ٹھنڈا پانی ملنے کے باوجود بھی اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف نہیں آئے، ٹھنڈا پانی اور صحت ملنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف نہیں آئے، وہ نعمتوں کو یاد دلا کر عذاب کا آغاز کیا جائے گا، یا وہ نعمتوں کو یاد دلا کر تمہیں احساس دلایا جائے گا کہ اتنی عظیم نعمت جس کا قیامت کے دن جہاں پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، بے چینی ہوگی، اس دن تم کو احساس ہوگا کہ صحت اور ٹھنڈا پانی کیا نعمت تھی۔ کاش وہ نعمتیں ملنے پر ساری زندگی کے پریشانیوں کو بھول کے اللہ کی اطاعت میں اگر گزار لیتے تو خیر ہو جاتا تھا۔ تو عظیم نعمتیں، نعمتوں میں سب سے پہلے ان کا حساب، عبادتوں میں سب سے پہلا حساب جو ہوگا وہ الصلاۃ کا ہوگا۔ صلاۃ کے مسائل اور صلاۃ کی فقہ میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے صلاۃ کی اہمیت ہم کو جان لیں۔ موجودہ زمانے کے اعتبار سے ہمارے لیے ہماری نماز چاہے وہ فرض صلاح ہو یا نفل صلاح ہو، صلاح کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک فرض صلاح دوسری نفل صلاح۔ آپ جو سنت کہہ کر پڑھتے ہیں یہ بھی نفل صلاح ہی ہوتی ہے۔ سنت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابند تھے اس نفل کی ادائیگی میں، اس لیے وہ نفل پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت نام کی کوئی نماز نہیں ہے، فرض صلاح ہے، نفل صلاح ہے۔ نفل کو سنت کا درجہ اس وجہ سے دیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے نفل کو ادا کرتے تھے۔ جیسے فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 نفل سنت ہے پابندی سے پڑھنا، مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 نفل یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی سے ادا کرنا۔ ان کے مسائل میں جاننے سے پہلے حرکت کیا ہوگی، ایکشن کیا ہوگا، اذکار کیا ہوں گے، ارکان کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنتیں کیا ہیں، سجدے سہو کب ہوتا، سجدے سہو فائدے کا کب نہیں ہوتا، تمام باتیں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے چند فضائل نماز کے جاننا ضروری ہے، بالخصوص موجودہ زمانے کے ضمن میں جہاں انتہائی طور پر بے حیائی عام ہو گئی۔ گھروں کے اندر موبائلوں میں جب سے آپ کو جیب آ گیا، اب موبائل استعمال کرنا نہیں کرنا وہ تو آپ کو بتانا نہیں بتانا ہے، وقتیہ طور پہ دیکھا جائے گا، لیکن اس بات کا مجھ کو اور آپ کو اقرار کر لینا پڑے گا، بے حیائی موجودہ معاشرے میں عروج پر آ چکی ہے۔ معمولی آپ اگر اسلامک ایپلیکیشن بھی کھولتے ٹب بول کے کوئی بھی ایک عورت کی فوٹو وہاں پر آ جاتی، بے حیائی چھوٹے بچوں میں عام ہو چکی ہے، بے حیائی بڑوں میں عام ہو چکی ہے، نوجوان بچوں میں عام چکی ہے، بوڑھے لوگ جو اب تک جن کو جو سو ٹی وی ریڈیو بھول چکے تھے، اب ایسے بوڑھے لوگوں کے ہاتھ میں بھی 4G آ گیا، راتوں میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بہتر معلوم، اللہ عز و جل بہتر جانے۔ یہ جو بے حیائی اس وقت معاشرے میں انتہائی طور پہ عام ہو چکی ہے، اس بے حیائی کا سب سے پہلا حل صلاح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً اللہ نے کہہ دیا، اب اس میں کسی کا شک ہو نہیں سکتا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کو روک لیتی ہے، وجود اس کے کہ وہ اس کا پابند ہو جائے۔ نماز کی پابندی، نماز کو فرض سمجھنا، نماز کی طرف اپنا دل لگائے رکھنا، مساجد کی طرف اپنا دل لگائے رکھنا، گھر میں پلٹ کر نوافل کا اہتمام کرنا، مساجد میں فرائض کی طرف دوڑ کر آنا، یقیناً انسان کو بے حیائی سے روک کر رکھے گا۔ وہ آدمی جو نماز کا پابند ہے اور وہ آدمی جو جمعے کو نماز پڑھتا ہے، یا وہ عورت جو جمعے کو نماز پڑھتی ہے، دونوں میں دیکھ لیجیے آپ بے حیائی کا ریشو کدھر زیادہ ہے، ذرا دیکھ لے سکتے نا؟ لوگ بے حیائی نہیں دیکھیں گے لیکن بے حیائی سننے کے عادی ہو گئے۔ موجودہ زمانے کے اندر آپ دیکھیں گے بے حیائی بات کا رجحان بھی زیادہ ہو گیا، یعنی لافٹر چیلنج، یعنی ہنسی مذاق کی باتیں اتنی آ گئی، اتنے سیریلز آ گئے، اتنے ڈرامے آ گئے۔ حیدرآباد کے بالخصوص نوجوان بچے رمضان کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، حلیم کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، نماز کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، روزے کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ حیدرآبادی کامیڈی نام سے اتنے سیریلز، اتنے یوٹیوب کے اوپر جو البمز آ گئے، بے حیائی انتہائی عروج پہ، گندی گندی باتیں، ایک بات آپ کہنے جاتے لیکن بے حیائی معنی لوگوں کے سامنے پھینکا دیتے۔ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے لوگ نمازوں سے دور ہو چکے ہیں، اسی وجہ
سے بے حیائی ان کے اندر عام ہو گئی. جتنا آپ صلاح کے قریب ہوں گے, فجر پڑھ کے بیٹھے, آپ کی نیت ظہر کو جانے کو ہے. آدمی فون میں گندا سننے سے, گندا دیکھنے سے ڈرے گا کہ بھائی ظہر کو کیا شکل لے کے اللہ کے سامنے جاؤں, ظہر کو یہ بے حیائی بھیجے میں بھر کے جاؤں یا آنکھوں میں گندگی بھر کے جاؤں. بھائی نماز میں کھڑوں گا تو آنکھوں کے سامنے وسوسے آئیں گے, نماز میں کھڑوں گا تو ذہن میں وسوسے آئیں گے. آدمی بے حیائی سے خود بخود دور ہو جائے گا. کب؟ جب وہ صلاح کے قریب ہو جائے گا. اس لیے سب سے پہلے اگر معاشرے کی گندگی کو دور کرنا ہے, بے حیائی کو دور کرنا ہے, فون کی جو آپ کے اندر چگٹ عادت پڑ گئی فون کے رشتہ بنا لینے کی, اس کو اگر آپ کو دور کرنا ہے, صلاح سے رشتے کو قریب کریے, صلاح سے اپنے رشتے کو مضبوط کریے. اللہ عز و جل ضرور ہماری زندگیوں سے بے حیائی کو نکال دے گا. یا ربی تجھ سے دعا ہے کہ صلاح سے ایسا رشتہ جوڑ دے جس سے بے حیائی ہماری زندگیوں سے نکل کر چلے جائے. آمین. دوسرا علیہ السلام سوال و جواب, بڑے کبار علماء کرام, مسائل میں نہیں جا رہے ہم, پہلے عقل کے پردے صاف کر لے کے آگے بڑھیں گے. ایک تو بے حیائی سے دور ہونے کے لیے صلاح سے رشتہ ضروری ہے. دوسرا, صلاح کوئی آدمی جان بوجھ کے نہیں پڑھتا, اور صلاح کوئی آدمی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں پڑھتا. رات میں دیر سے آیا بھائی, دعوت سے آیا بھائی, بہت مصروف تھا بھائی, تو کچھ بھی کرا بھائی, یہ سن لے بھائی, جو آدمی سستی کی وجہ سے صلاح کو چھوڑا, جو آدمی جان بوجھ کے صلاح کو پڑھا, نہیں پڑھتے بھائی, کیا ہونے والا ہے, نہیں پڑھتے. یہ ایٹیٹیوڈ آپ کا ذہن میں, جو لوگ مساجد کو نہیں آتے, عام طور پہ 5 وقت کی نماز کے لیے ایک آدھ مرتبہ آتے ہیں, ان کے ذہنی طور پہ یہی چھے, نہیں پڑھتے. کیا ہوتا؟ سستی سے چھوڑنے والا, جان بوجھ کے چھوڑنے والا. تیسرا وہ جو نماز کا انکارج کر دیا, کہتا کہ نماز نہیں ہے. تینوں کے تینوں کافر ہیں, تینوں کے کفر میں شک نہیں ہے. میں یہ فتویٰ آپ کے سامنے نہیں دے رہا ہوں کہ انہیں کافر ہو گیا, مگر عمل یہ ہے کہ اس نے ایسا عمل کیا ہے جو کفر والا عمل ہے. جیسے کہیں حدیث میں آپ کے سامنے بات آئی ہے, یہ منافق کی صلاح ہے جو آخری وقت تک بیٹھے رہتا ہے, حتیٰ کہ اٹھتا ہے, اٹھ کے جلدی جلدی سجدے مارتا ہے, جیسے کوا چونچ مارتا ہے اور صلاح کو ختم کر لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ منافق کی صلاح ہے. تو کیا نہیں منافق ہو گیا؟ مطلب یہ تم مسلمان ہوتے ہوئے منافقوں کے جیسے عمل کر رہے ہو, یا تم مسلمان ہوتے ہوئے کافروں کے جیسے عمل کر رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا, مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف صلاح ہے. جس نے صلاح کا انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا. امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ابن باز کہتے ہیں, جس نے سستی کی وجہ سے بھی نماز کو چھوڑا اس نے بھی کفر کر دیا. لہذا جو لوگ یہاں پر بیٹھے صلاح کے مسائل سیکھنے کے لیے, پہلے اپنی زندگی کا یہ جائزہ لے لیں. آپ سستی سے نماز چھوڑتے ہیں تو کفر والا عمل ہے, آپ جان بوجھ کر صلاح چھوڑتے ہیں تو کفر والا عمل ہے, آپ T20 دیکھنے کے نماز چھوڑتے ہیں تو کفر والا عمل ہے, آپ دعوت میں جانے کے لیے نماز چھوڑتے ہیں کفر والا عمل ہے, آپ رات بھر چبوترے پہ بیٹھ کے فجر کی نماز سے پہلے گھر کو جاتے ہیں تو کفر والا عمل ہے. آپ کافر ہو گئے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ عمل کفر والا ہی آپ کو بتا دیا جا رہا. اس کا پہلے اصلاح کریے, بعد میں مسائل سیکھیں گے اپن, کیونکہ اگر نماز پڑھنا ہی نہیں ہے تو مسائل کیوں؟ نماز پڑھنا ہے تو مسائل سیکھیں گے. تیسری بات, لڑکے کی شادی کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں, لڑکی کی شادی کے لیے لڑکا دیکھ رہے ہیں, خوبصورت دیکھ رہے ہیں, پیسے والا دیکھ رہے ہیں, دیندار گھرانہ دیکھ رہے ہیں. دیندار گھرانہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ابا نماز پڑھتے ہیں, امی نماز پڑھتے, بھائی مکے میں کام کرتے, بڑے بھائی جو سو مدینے میں کام کرتے. دیندار گھرانہ ہے. جس سے شادی ہو رہی انہیں نماز ہی نہیں پڑھتا. واضح طور پہ آپ کے سامنے فتاوے موجود علماء کرام کے کہہ دیا, جب سستی کاہلی سے نماز چھوڑنے والا, جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کافر ہے, تو ایسے مرد اور عورت سے جو بے نمازی ہے ان سے نکاح بھی حرام ہے. ابھی بھی گھر میں بیوی نمازی نہیں ہے تو اس کے اوپر حجت قائم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ابھی بھی شوہر گھر میں بے نمازی ہے, اس پہ حجت قائم کرنا بیوی بچوں اور رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ حجت قائم کرے. اس کے بعد بھی نماز کا انکار کرا تو رشتہ ہی ختم. پھر ارے موٹے موٹے باتاں بولتے رہے مت صاحب, موٹے موٹے باتیں ہی بولنی آئے آپ کو, سیدھا سیدھا بھیجے میں باتیں ڈال لیجیے, اپنے نہیں علماء کرام کی 200 وضاحتیں ہیں. سمجھنے آ گئی بات گڈ, نئے سمجھنے آ گئی آپ کے اختیار کی بات ہے. موٹے موٹے باتوں سے اس بات صلاح و رشاد کا آغاز کیا گیا ہے. چوتھی بات, بے نمازی سے رشتہ اور تعلق کی کتنی بڑی اہمیت ہے آپ وہ دیکھ لیجئے. رشتہ دور کرنے کی, ایک تو اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا,
جب تک کہ لڑکا اور لڑکی میں صلاح کی پابندی نہیں ہے، معلوم نہیں ہو جاتا پڑھ لیجئے، نہیں جمعہ تو پڑھ لے رہا نا، سمجھا لیں گے۔ کب سمجھاتے؟ پہلے سمجھائیے بعد میں نکاح کریے، ورنہ تم سمجھانے کو رہتے انہیں تمہاری بچی کو بھی ایسا سمجھاتے نا، وہ بھی نماز سے دور ہو جاتی، پردے سے دور ہو جاتی۔ لہذا دین میں یہ بات کی ہے۔ چوتھی بات میں فتوے سنا رہا ہوں، کہیں آپ اپنا کھانا چھوڑ دیں گے، بے نمازی کے ہاتھ کا کٹا ہوا جانور کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا ذبیحہ بھی نہیں کھا سکتے۔ بتا دے رہا ہوں، کھانا مت چھوڑیے، وہ الگ کنڈیشنز آ جاتے، مگر بے نمازی ایک آدمی ہوتا ہے اور کبار علماء کرام اگر اس پر حجت قائم کر دیے، نہ اس کا ذبیحہ کھا سکتے، نہ اسے نکاح ہو سکتا، اس کو کفر کا فتویٰ لگ جاتا۔ ہم میں سے کوئی ویسا ہے کیا؟ پہلے جائزہ لے لیجئے، نہیں ہے تو بسم اللہ۔ آئیے ارکان صلاح کی طرف آگے چلتے ہیں۔ الصلاۃ، عبادتوں میں کئی قسم کی عبادتیں ہیں جو اللہ عز و جل نے انسانوں کو عطا کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ عبادت میں کچھ عبادتیں فرض العین ہیں، کچھ عبادتیں فرض الکفایہ ہیں۔ فرض العین ان عبادتوں کا کہا جائے گا جو ہر مرد اور عورت کے ذات پر فرض ہے۔ رمضان کے روزے ہر ایک پر فرض العین ہے، 5 وقت کی فرض نماز فرض العین ہے۔ صلاۃ الجنازہ، ایک بستی میں کسی کا انتقال ہوا، بستی میں 100 لوگ رہتے ہیں، 100 کے بجائے اگر 10 لوگ بھی آ کر نماز پڑھ لیں تو فرض الکفایہ ہے۔ اگر یہ 10 بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو پوری بستی پر نماز نہیں پڑھنے کا گناہ ہونے والا ہے۔ کچھ عمل ایسے ہیں، کچھ عمل فرض العین ہیں۔ صلاح جس کا تذکرہ ہم کریں وہ فرض العین میں شمار ہوتی ہے۔ یہ جو صلاح ہے اس کے بارے میں نئے پڑھنے والے کے بارے میں تو 4 یا 5 موٹی باتیں الحمدللہ آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ یہ فرض العین جو صلاح ہے، اب یہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ فرض العین ہے، باقی جو نوافل ہیں وہ فرض العین نہیں ہے۔ آپ پڑھ لیے تو اجر و ثواب ہے، آپ اگر نہیں پڑھے تو آپ کو گناہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب یہاں پر جو ہم صلاح کی اہمیت اور صلاح کے ارکان بتانے والے ہیں، سب سے پہلے ارکان سے مراد پلرز آف صلاح، یعنی صلاح آپ ادا کر رہے ہوں اور آپ کی صلاح میں 14 چیزیں اگر نہیں ہیں تو آپ کی صلاح قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ، آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں 14 چیزوں میں اگر کوئی ایک چیز میری نماز میں چلی گئی تو میں سجدے سہو کر لوں گا، تو جان لیجئے سجدے سہو بھی اس کا کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ تیسری یہ چیز، پھر نماز قبول کیسی ہونا؟ یہ 14 میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ گئی تو اگر یہ 14 ارکان میں سے کوئی ایک رکن چھوٹ گیا تو پہلے وہ رکن ادا کرنا، اس کے بعد سجدے سہو کرنا، تب آپ کی نماز مکمل ہوتی۔ اور یہ جو فتاوی ایکسپلینیشن ہے علماء کرام کے، یہ فرد صلاح کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی اہم بات یہ، جو 14 رکن آپ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں، کبار علماء کے قریب 14 رکن ہے صلاح کے۔ ہو سکتا کسی عالم صاحب کے قریب یا علماء کی ایک کمیٹی کے قریب 14 رکن نہیں ہو سکتے، 12 رکن ہو سکتے، لیکن احتیاطی طور پہ جو علماء کرام نے 14 رکن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں سے باندھا ہے وہ آپ کو بتا دیا جا رہا ہے۔ اس میں سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہوگا تو اختلاف کا میرا معاملہ نہیں ہے، علماء کرام کی شرح آپ کے سامنے رکھ دی جا رہی ہے۔ علماء میں علمی طور پہ کسی معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن احتیاط کا جہاں تک قریب معاملہ ہونا چاہیے اس حد تک جا کے ہمیں عمل کر لینا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کا جو سو ہمارے عمل میں جھولنا باقی رہ جائے۔ تیسری اہم بات، صلاح کے یہ جو 14 ارکان ہیں یہ مرد کے لیے بھی وہی ہیں، عورتوں کے لیے بھی وہی ہیں۔ اول چیز، سب سے پہلا جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا وہ یہ کہ مرد اور عورت دونوں کی صلاح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دلیل اس بات کی الادب المفرد امام بخاری حدیث نمبر 156۔ امام بخاری جس طرح صحیح بخاری کتاب میں احادیث کو جمع کیا، ان کی ایک کتاب ہے الادب للمفرد امام بخاری، اس میں بھی احادیث کو جمع کیا ہے۔ اس میں حدیث نمبر 156، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام دیہات سے آئے دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور 20 راتوں تک مسجد نبی میں رکے رہے۔ فجر کی صلاح کے بعد، عصر کی صلاح کے بعد جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملتا انہوں دین اسلام کی تعلیم دیتے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی کہ صحابہ کرام جو دین میں آگے تھے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو دین سیکھنے آتے تھے انہیں بھی دین سکھاتے تھے۔ 20 راتیں یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 20 دن کے بعد پوچھا کہ کتنے دن ہو گئے؟ انہوں نے کہا 20 دن ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کس کو چھوڑ کر آئے؟ انہوں نے کہا عورتیں ہیں ہماری اور بچے وغیرہ ہیں۔ کیا کہا؟ عورتیں ہیں ہماری اور بچے ہیں ہمارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 دن اب زیادہ ہو چکے، اب گھروں کو پلٹ جاؤ۔
اور جس طرح 20 دن مجھے نماز پڑھتے دیکھے ہو اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا طریقہ سکھا دینا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا میری نماز کا طریقہ مردوں کے لیے بھی ویسا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ عورتوں کے لیے بھی ویسا ہے، کسی میں کچھ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ دینا کہ عورت بیٹھ کے پڑھنا، یہ کہہ دینا کہ عورت زمین کو چپک کے پڑھنا، یہ کہہ دینا کہ عورت کبھی بھی ٹھہر کے نہیں پڑھنا، یہ کہہ دینا کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھ کے پڑھنا، یہ تمام باتیں غلط ہیں۔ مرد اور عورت کی صلاح میں کسی بھی قسم کا فرق نہیں ہے، صرف ایک ہی بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے حیض کے دنوں میں صلاح کو معاف کر دیا گیا ہے، مرد کے لیے کسی بھی دنوں میں جو سو صلاح معاف نہیں ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، اس کے علاوہ صلاح کے حرکت میں، صلاح کے اذکار میں کسی بھی قسم کا فرق مرد اور عورتوں کے اندر نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جو آپ کو کتاب انشاءاللہ آپ یہ ورکشاپ ہونے کے بعد یہاں باہر سے لے سکتے، اس میں آپ کو تمام دلائل الحمدللہ جو سو موجود ہیں۔ اول سب سے پہلے جو صلاح کا معاملہ ہے، رکن 14 رکن ہم پڑھنے والے ہیں، یہ فرض صلاح کے لیے ہیں۔ اس میں نفل صلاح کے لیے بھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن نفل صلاح کے لیے 14 ارکان میں سے کچھ رکن کے لیے گنجائش ہے، وقتاً فوقتاً ہم بتا دیں گے۔ توجہ اس بات کو دیجئے کہ 14 میں سے کوئی بھی چیز چھوٹنے نہ پائے۔ 14 میں ہم اکثر چیزیں پڑھتے ہیں، اب یہ ذہن میں رکھ دیں 14 یاد کیسے ہوگا؟ آپ کرتے یہ 14 چیزیں، مگر واضح رہنا کہ کبھی بھول رہے ہیں تو نماز نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر بھول گئے تو کیا کر؟ بھول گئے تو پہلے یہ رکن ادا کرنا، اس کے بعد سجدے سہو کرنا۔ بھائی نماز کے اندر ادا کرنا، نماز کے بعد یا کرنا، وہ آپ کو 14 رکن بتانے کے بعد بتا دی جائیں گے۔ پھر سجدے سہو کیسا ہوتا، انشاءاللہ وہ بھی بات بتانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا رکن صلاح کا جو ہے وہ صلاح کو ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ کیسے پڑھنا چاہیے؟ مرد ہو کے عورت، صلاح کے ارکان میں سے پہلا رکن یہ ہے کہ صلاح کو کھڑے ہو کر ہم پڑھیں گے، بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے۔ بالخصوص ہمارے وہ بزرگ بھائی اور بزرگ بہنیں مائیں جو اندر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ مسجد میں اگر پیدل چل کر آتے ہیں، نفل کے لیے آپ بیٹھی الگ بات ہے، لیکن آپ پیدل چل کر آتے ہیں، آپ بازاروں کو پیدل جاتے ہیں، آپ گاڑی چلاتے ہوئے آتے ہیں، ہرگز بھی آپ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فرض صحت مند آدمی پوری طاقت رکھتے ہوئے کھڑے ہونے کی اگر بیٹھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ، اگر آدمی بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتے اس کی کسی چیز کی مجبوری ہے بیٹھنے کے لیے، وہ کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 17 نمازیں بیٹھ کر ادا کی تھی، ابو بکر صدیق کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر صلاح پڑھتے تھے، جبکہ کرسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، چکلا تخت وغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ فرض صلاح اگر آپ کا طاقت ہے تو آپ چل نہیں سکتے، ٹھہرنے کی آپ میں ہمت نہیں ہے، تو شیخ بن باز اور شیخ عثیمین کے فتاوے اس نوٹس میں آپ کو موجود ملیں گے، جہاں شیخ نے یہ کہا 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایسے لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، لیکن کرسی پر نہیں، زمین پر بیٹھ کر، لیکن کسی کے سہارے کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے، کسی کے سہارے کے بغیر اٹھ نہیں سکتے، ایسی شکل میں آپ کسی عالم صاحب سے پوچھ کر فتویٰ لے کر کرسی کا استعمال کرنے کا آغاز کریے۔ دوسری بات، دوسرے قسم کے یہ آدمی ایسا ہوتا ہے، اس میں ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہوتی لیکن مڑنے کی طاقت ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ برابر سے مڑ کر رکوع کرے گا، برابر سے جھک کر سجدہ کرے گا۔ دوسرے قسم کی کیٹیگری شیخ بن باز اور شیخ عثیمین نے ایسے باندھی ہے، دوسرے قسم کے لوگ ایسے ہیں جن میں جھکنے کی طاقت نہیں ہوتی، رکوع کی طاقت نہیں ہوتی، زمین پر جا کے سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ پڑھے فرض نماز میں، لیکن جب رکوع اور سجدے کی باری آ گئی، جھکنے کی طاقت نہیں ہے، تب وہ بیٹھ جا سکتے ہیں زمین پر بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے تب کرسی پر، لیکن ممکن حد تک یہی کوشش کرنا چاہیے کہ کرسی کا استعمال نہ ہی کریں، بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر پڑھنا۔ یہی علماء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات کو ثابت کیا ہے۔ تفصیلی طور پر آپ شیخ معاذ عمری صاحب کا اسی پر بیٹھ کر پڑھنے پر ایک واضح طور پر ورکشاپ ہے، اس کو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، مسجد عباد الرحمن کے پیج پر یا دیگر پیجز کے اوپر بھی۔ تو لہذا سب سے پہلا جو رکن ہے وہ صلاح کو ٹھہر کر پڑھنا چاہیے فرض نماز میں۔ یہاں شیخ عثیمین اور شیخ بن باز نے یہ رائے دی ہے، اگر صحت مند آدمی نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے، جیسے تراویح میں زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، آپ اگر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو کہا آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورہ، لیکن جب رکوع کا موقع آ جائے گا آپ کو کھڑ جانا پڑے گا، سجدے کو ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے آپ عام نمازوں کے اندر کرتے ہیں۔ لیکن شیخ عثیمین نے فتویٰ دیا ہے اگر صحت مند آدمی بیٹھ
کر نماز پڑھنے کو چنتا ہے، نفل، فرض نہیں، نفل، تو اس کی صلاح کا ثواب بھی آدھا ہو جائے گا۔ پورا ثواب چاہیے نفل صلاح کا تو آپ کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے، نفل ہو یا فرض۔ تو اب سب سے پہلا رکن صلاح کا کیا ہے؟ ٹھہر کر صلاح پڑھنا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ بیٹھنے والے کہاں بیٹھیں گے؟ زمین پر۔ بہت ہی مجبوری ہے بیٹھنے اٹھنے کی سہارے کے بغیر، تب کرسی کا سہارا لیں، مگر کسی عالم صاحب سے پوچھ کر، آپ کی کیفیت بتا کر۔ اس لیے نماز ہے، کوئی دوسری عبادت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کن طاقت ہے اور آپ نظر انداز کر دے رہے ہیں، تو کیوں اپنے ثواب کو کم کرتے؟ سب سے پہلے حساب و کتاب اسی کا تو ہونے والا ہے، یہ جتنی ہو سکے درست کر لیجئے، اس میں جتنا ہو سکے اللہ عز و جل کو اپنی قابلیت، اپنی طاقت کا مظاہرہ کریے۔ اللہ مزید جو سو برکت عطا کرے، اور تمام لوگ جو اللہ عز و جل یہاں پر بیٹھ کر صلاح پڑھتے ہیں انہیں ایسی صحت عطا کر کے اللہ فرض نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا ادا کر دے۔ دوسرا رکن صلاح کا ہے، وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی جب آپ صلاح کا آغاز کرتے ہیں، امام صاحب آئیں گے، صلاح شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ امام صاحب کے لیے رکن ہے، امام صاحب کے پیچھے جتنے لوگ صلاح پڑھتے ہیں ان تمام کے لیے بھی فرض نماز میں یہ رکن ہے کہ وہ بھی کہیں اللہ اکبر۔ اگر ہم امام صاحب کے پیچھے آئیں اور صرف منہ بند کر کر یوں کر لیں تو نماز میں انٹری ہی نہیں ہوئی۔ نماز میں داخلہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے ہے، نماز سے باہر نکلنا 2 سلام کے ساتھ ہے فرض نماز میں، اور نفل نماز میں 1 سلام کے ساتھ، اور صلاۃ الجنازہ میں 1 سلام کے ساتھ بھی آپ باہر جا سکتے، نیت ہونی چاہیے۔ لیکن فرض صلاح کے لیے 2 سلام شرط ہے، اور فرض سلام داخلے کے لیے تکبیر تحریمہ شرط ہے۔ امام صاحب بھی کہیں گے، امام کے پیچھے ہم بھی کہیں گے، صلاح چاہے فرض ہو، صلاح چاہے نفل ہو۔ دوسری بات یہ، جب آپ اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں، سنت ادا کرتے ہیں، وتر ادا کرتے ہیں، کبھی گھر میں پڑھتے ہیں، کبھی اکیلے میں پڑھتے ہیں، اکیلے میں بھی صلاح پڑھتے وقت آپ کو اللہ اکبر بول کے صلاح کا آغاز کرنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ اکبر نہیں کہتے اور آپ کو یاد آ گیا آپ صلاح قائم کر چکے، تکبیر تحریمہ ہی آپ نے نہیں کہا، تو صلاح کو چھوڑ دیجیے، اسی طرح پھر سے اللہ اکبر کہہ کے صلاح میں داخلہ لے لیجیے۔ تو صلاح میں داخلہ تکبیر تحریمہ سے ہے، صلاح سے ایگزٹ باہر نکلنا 2 سلام کے ساتھ ہے۔ امام ہو یا امام کے پیچھے پڑھنے والے یا انفرادی طور پہ اکیلا پڑھنے والا مرد اور عورت، سب اللہ اکبر بول کے صلاح میں داخلہ لیں گے۔ سب سے پہلا رکن صلاح کا کیا ہے؟ دوسرا رکن کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ یہ اللہ اکبر کہنا رکن ہے۔ اب یہاں پر کچھ سنتیں ہیں، وہ بھی جان لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہے، حدیث آپ کو کتاب میں مل جائے گی انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے اپنے ہاتھ کو کندھوں تک اٹھاتے، کان کو انگوٹھے سے لگانا یا بیچ کی انگلی کو لگانا یا اس طرح لگانا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ ہمیں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا چاہیے، ہتھیلی قبلے کے رخ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، سیدھے ہاتھ رکھیں اور اٹھا لیں، یوں اتنا قریب لے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے یا یوں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر تک لائیں اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھ لیتے، یہ سنت ہے۔ کوئی ذرا نیچے ہوتا نماز ہو جاتی، مگر سنت کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کہتے رکن ہو گیا، ہاتھ اٹھانا سنت ہو گئی، ہاتھ باندھنا سنت ہو گئی۔ کہاں پر باندھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھتے تھے۔ پیٹ پر باندھنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، ناف پر باندھنے کی بھی حدیث میں دلیل نہیں ہے۔ البتہ یہ دلیل ہے کہ ایسا کچھ لوگ باندھتے تھے، مگر ان لوگوں کو یہودی کہا گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہود اپنی نماز جب پڑھتے تو کمر پر ہاتھ باندھتے تھے۔ تو یہ جو طریقہ ہے تھوڑا یہودیوں سے قریب ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، 1 بالش کا فرق ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ سنت میں نہیں ہے، یہ جو طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ 3 طریقے ہاتھ باندھنے کے علماء کرام نے بتائے ہیں، جو پکچر بھی آپ کو یہاں مل جائے گی۔ ایک، یہ ہماری جو رسٹ ہے، کلائی پر ہتھیلی رکھنا اس طرح، ایک پوزیشن مگر سینے پر ہوگا ایک۔ دوسرا طریقہ یہ کلائی پر کلائی اس طرح۔ تیسرا طریقہ یہ ہاتھ آپ کا یہاں بازو پر لا کر رکھیں گے یہاں پر۔ 3، 1 2 3، پوزیشن ایک ہی ہے، طریقے 3 ہیں۔ یوں نہیں بننا، یہ تو بتوں کی حدیث آپ کے اوپر صحیح دکھتی، انہوں بتائیں پکڑ لے کیسا دکھ رہا۔ بعض لوگ یوں باندھ دے رہے ہیں، بعض یوں باندھ دے رہے ہیں،
خاص اپنے کبھی صومالی بھائی وغیرہ آتے یوں باندھ لیتے, یا کوئی ہاتھ ہی چھوڑ دے رہا, ہاتھ چھوڑنا بھی سنت نہیں ہے, یوں باندھنا بھی سنت نہیں ہے, یوں باندھنا بھی سنت نہیں ہے, یوں باندھنا بھی سنت نہیں ہے, یہ باندھنا سنت ہے. نہیں کوئی یہاں باندھ دے رہا, اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی, صبح ہوتی, اس کی نماز ہو رہی, کیوں نہیں ہوتی تمہاری نماز؟ ہاں اگر انہیں سنت سے نفرت کر رہا, نہیں ہے سینے پہ ہاتھ, میں مانتا ہی نہیں, میرے امام جو طریقہ بتا دیے وہی طریقے پہ میں چلنے والا ہوں, تب تو اس کو سنت سے نفرت ہے. سنت سے نفرت کرنے والا کفر میں ہے. ادنا بھی سنت سے نفرت نہیں ہو سکتی, ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیوں نہ ہو. علمی اختلاف ہے, علماء کی کچھ رائے ہے, ائمہ کی کچھ رائے ہے, اس پر آپ عمل کریں الگ بات, لیکن سنت سے نفرت علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ کفر ہے. پہلا رکن ٹھہر کر صلاح پڑھنا, دوسرا رکن تکبیر تحریمہ اللہ اکبر, ہاتھ باندھنے کے 3 طریقے, پوزیشن چھاتی کے اوپر سنت ہے. تیسرا صلاح کا جو رکن ہے وہ ہر رکعت میں, کس میں؟ ہر نماز میں نہیں, ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا صلاح کا تیسرا رکن ہے. تعوذ اور تسمیہ پڑھنا, سورۃ الفاتحہ پڑھنا. امام صاحب کے پیچھے 5 نمازوں کے پیچھے آپ 5 نمازوں کی پوری رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے. آپ آئے اور رکوع میں مل گئے, آپ کی رکعت ہو گئی, سمجھ رہے ہیں آپ. ایک دلیل ہے حدیث میں کہ ایک صحابی اور انہیں رکوع مل گیا اور ان کی رکعت شمار کر لی گئی. اس حدیث کو غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے ایسے, یہ حدیث پیش کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے, جبکہ دلیل یہ نہیں ہے حدیث میں. یہ حدیث میں دلیل ہے, مثال کے طور پہ اگر تراویح چل رہی ہے, یہاں پر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھا دیے, دوسرا سورہ پڑھ دیے, جیسے امام صاحب رکوع میں جاتے, کچھ اپنے بھائیاں پیچھے سے اٹھ کے آتے, اللہ اکبر کے رکوع میں چلے آتے, ان کی نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ جان بوجھ کے سورہ فاتحہ چھوڑے. آپ نماز میں تھے, وضو ٹوٹ گیا, وضو کر کے آئے, گاڑی میں آنے دے رہو گے, ٹرافک ہوگی, اتنے میں جماعت میں امام صاحب رکوع میں گئے اور آپ کو رکوع ملا, تب الگ بات ہے. لیکن جان بوجھ کے آپ سورہ فاتحہ چھوڑ کے نماز کے اندر شامل ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ کی وہ رکعت نہیں ہوتی. کسی موقع سے آپ کو رکوع مل رہا تو الگ بات ہے, لیکن دونوں احادیث, یہ رکوع ملنے کی حدیث اور سورۃ الفاتحہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اپنی صلاح میں ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی صلاح مکمل ہی نہیں ہوتی. یہ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے کئی علماء کرام نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے, سیف سائیڈ والا عمل یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لو, بھلے آپ کو رکوع مل بھی جائے تو اس رکعت کو امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنی رکعت چھوٹ گئی سمجھ کر اٹھ کے سورہ فاتحہ کی رکعت کو پوری کر لو, اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 4 رکعت کے بجائے 1 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو ہوتا, ہرگز نہیں ہوتا. امام صاحب عصر کی نماز میں, ظہر کی نماز میں, عشاء کی نماز میں, مغرب کی نماز میں تینوں چاروں دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیے, لیکن جب دھیرے سے پڑھنا ہوتا ہے تب امام صاحب سورۃ الفاتحہ اگر پڑھنا بھول گئے تو امام صاحب کی نماز نہیں ہوتی. اگر آپ پیچھے چاروں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیے تو آپ کی نماز ہو جاتی. اب وہ دلیل لائیے, امام صاحب ہی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے, ان کو کون سا رکوع ملے گا بھاگ کے آنے کے بعد؟ انہوں پڑھے شرے سورہ فاتحہ, تو کیا انہوں دلیل بنا سکتے ہو اس حدیث سے کہ رکوع مل گیا نا امام صاحب کو؟ ہرگز نہیں. امام تو امام ہے, پہلے سے پڑھا رہا. کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ چھوٹنے پر صلاح نہیں ہوتی ہے, صلاح کا رکن ہے. بھئی یہ رکن کہاں سے بنا؟ کوئی ایک حدیث میں آیا کیا؟ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیر ساری احادیثوں کو علماء کرام نے جمع کیا. وہ عمل جس کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں ہونے کا اعلان کیا ہے, اس کو صلاح کا حصہ بنا دیا گیا رکن کے اعتبار سے. اگر یہ چھوٹتا ہے تو آپ کی صلاح نہیں ہوتی. پہلا رکن کیا ہے صلاح کا؟ دوسرا رکن کیا ہے؟ کیا بولیں گے؟ اللہ اکبر. آپ بھی, امام صاحب بھی, یا آپ اکیلے میں پڑھتے ہو. تیسرا رکن کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. یہ سب اپن پڑھتے نا, مگر کبھی بھولنا نہیں ہے. بھول گئے تو سمجھنا کہ صلاح میں داخلہ نہیں ہوا, بھول گئے تو کیسا اس کو پر کرنا, یہ احتیاط کرنا چاہیے. چوتھا رکن جو صلاح کا ہے, 5واں رکن اور 6واں رکن, وہ رکوع سے متعلق ہے. چوتھا رکن, 5واں رکن, 6واں رکن رکوع سے متعلق ہے. چوتھا رکن ہے رکوع میں جانا, اللہ اکبر. یہ رکوع میں جو آپ گئے, رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین کرنا رکن نہیں ہے صلاح کا, سنت ہے. مگر رفع الیدین سے نفرت کرنا کفر والا عمل ہو سکتا. آپ اگر بھول گئے رفع الیدین کرنا کبھی, نو پرابلم, نماز ہو جاتی, سجدے سو کی ضرورت بھی نہیں آپ کو. لیکن نفرت کر رہے ہیں آپ تو ایمان کا جائزہ لینا پڑتا. چوتھا رکن ہے رکوع میں جانا, اللہ اکبر. پیٹھ کو ایک دم سیدھی رکھیں گے, کونی باہر یوں نے نکال لیں گے, گھٹنے یوں نے کر دیں گے, سیدھا نیچے دیکھیں گے اور سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے.
چوتھا رکن ہے. سمجھیے آپ رکوع کرے بغیر سجدے میں چلے گئے تو آپ کی یہ پوری رکعت انویلڈ ہو گئی. چوتھا رکن ہے رکوع میں جانا. پانچواں رکن ہے رکوع سے اٹھنا. سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنا رکن نہیں ہے. پھر رفع الدین کرنا رکن نہیں ہے. پھر ہاتھ باندھ لینا رکن نہیں ہے. اس میں کچھ واجبات ہے, کچھ سنتیں, وہ آگے دکھیں گے. لیکن آپ اتنی جلدی میں تھے کہ رکوع میں گئے, یوں کرے, پھر سجدے میں چلے گئے, تو رکوع سے اٹھے ہی نہیں آپ, تو رکن ہی نہیں ہوا آپ کا. پلر مس کر دیا آپ. یہ پلر مس کرنے کی وجہ سے آپ کی یہ پوری رکعت انویلڈ ہو جائے گی. چوتھا رکن ہے رکوع میں جانا. پانچواں رکن ہے رکوع سے اٹھنا. چھٹا رکن اہم ہے, خاص طور پر جب ہم اکیلے میں صلاح پڑھتے. چھٹا رکن صلاح کا یہ ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد پیٹھ کو سیدھی کر کے کھڑنا. اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, یہ کہو. یا ربنا ولک الحمد کہو, یا اللہم ربنا ولک الحمد کہیے. مگر اس کے بعد پیٹھ سیدھی کر کے ٹھہرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی صلاح کوئی فائدہ نہیں دیتی. دیکھیں یہ حدیث آئی تو اس کو رکن بنائے. اس شخص کی صلاح کوئی فائدہ نہیں دیتی جس کے سجدے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد اس کی پیٹھ سیدھی نہ ہو جائے. یہ حدیث کو علماء کرام غور کرے, بولے اس میں نماز نہ ہونے کی دلیل آ رہی, لہذا یہ رکن ہے صلاح کا, یہ کرے بغیر نماز ہی نہیں ہونے والی ہے. تو چوتھا رکن کیا ہے رکوع میں؟ پانچواں رکن کیا ہے؟ رکوع سے اٹھنا. چھٹا رکن کیا ہے؟ پیٹھ سیدھی کر کے ٹھہرنا. نہیں آپ رکوع سے اٹھے, سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہ اکبر, چلے گئے, تو ایک رکن مس ہو رہا. یہ پوری رکعت آپ داؤ پہ لگا دیے. اطمینان, قرار, تسکین ہونا چاہیے. چوتھا رکن رکوع میں جانا. پانچواں رکن رکوع سے اٹھنا. چھٹا رکن رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی پیٹھ کو سیدھی کر کے ٹھہر جانا. اب ٹھہرنے کے بعد کیا سنت ہے؟ دو باتیں. اول رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ کندھوں تک اٹھانا, رفع الیدین کرنا سنت ہے. نفرت کریں گے کفر والا عمل ہے, لیکن میرے کو دلیل نہیں مل رہی. دلیل دیکھ کے آئیے, پڑھ کے آئیے, اطمینان ہونے کے بعد عمل کریے. ایک, اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو ویسے ہی ٹھہر جاتے جیسے رکوع میں جانے سے پہلے کھڑا. تو بعض علماء کرام نے کہا رکوع سے اٹھنے کے بعد ہمیں ایسا دکھ رہا, حدیث کو سمجھ کے ہم ایسے ٹھہریں گے ہاتھ چھوڑ کر. شیخ عثیمین کی رائے یہ ہے نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے ہاتھ باندھ کر ہی ٹھہرنا چاہیے, کیونکہ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ بندھا ہوا تھا. آپ یہ رائے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, آپ کی اختیار کی بات ہے. آپ یہ رائے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, آپ کی اختیار کی بات ہے. یہ نہ کرنے سے, یہ نہ کرنے سے نماز پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. دین کی سمجھ جو علماء کرام نے دی اس پر آپ جیسا اختیار کریں گے, جو بات دین سے قریب دکھتی ہے شریعت کی انڈرسٹینڈنگ سے, اس پہ عمل کرے. سمیع اللہ لمن حمیدہ سے جب آپ اٹھیں, اللہم ربنا ولک الحمد, ہاتھ باندھ لے. ہوا یہ کہ ربنا ولک الحمد کیسے بولیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح پڑھا رہے تھے اور اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا ولک الحمد کہنے کی تعلیم نہیں دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابہ کرام صلاح پڑھ رہے تھے ان میں سے ایک نے کہہ دیا اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. سلام پھیرنے کے بعد جب نماز ختم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے, پلٹ کے پوچھا کون ہے تم میں سے جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے؟ پہلی دلیل, ربنا ولک الحمد تھوڑا اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے, حتیٰ کہ امام تک آواز آ گئی تھی صحابی کے, تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے کہا. تھوڑی اونچی آواز میں کہنا چاہیے, لیکن آمین کی اتنی اونچی آواز میں نہیں. تھوڑی سی آواز کو بلند کرے, اس لیے کہ اگر پہلی صف میں بھی صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آواز آ گئی تھی, مطلب آواز تھوڑی اونچی ہونا چاہیے ربنا ولک الحمد کہتے وقت. وہ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا. دوسری دلیل یہ کہ اب تک صحابہ کرام کو یہ سکھایا نہیں گیا تھا. تیسری دلیل یہ صحابہ کرام کے اس عمل کو دین کا حصہ بنا دیا گیا. یہ اعزاز میں سے صحابہ کرام کے ان کے عمل کو دین کا حصہ بنا دیا گیا. کیسے؟ اسے کہتے ہیں حدیث تقریری. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تم نے؟ کہا اللہ کے نبی سے میرے دل میں آیا اللہ کی حمد بیان کروں, میں نے کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا, شریعت کا حصہ بن گیا. ویلکم. کہا تم نے جو کلمہ کہا ہے, تم نے جو ذکر پڑھا ہے, تمہیں پتا ہو کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے
کہ 12 فرشتے اس کلیمے کے اجر و ثواب کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کر رہے تھے. انہیں پتا نہیں تھا اس کا اجر و ثواب کیسے لکھا جائے, اس کلیمے کو کیسے لکھا جائے. وہ اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں, یا ربی تیرے بندے نے آج ایسا کلیمہ پڑھا ہے, ہمیں پتا نہیں اس کے اجر و ثواب کو کیسا لکھیں. اللہ نے کہا جیسے میرے بندے نے پڑھا ویسے ہی اس کو لکھ دو. تو یہ کلمہ بڑا خاص ہے, پابندی سے پڑھیں. اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ رکن نہیں ہے لیکن یہ واجب ہے, وہ آپ کو آگے پتا چلے گا. یہ نہیں بولے تو سجدے سے کرنا پڑتا پھر. لیکن رکوع سے اٹھنا, رکوع میں جانا, رکوع سے اٹھنا, پیٹھ سیدھی کر کے کھڑنا رکن ہے. یہ تین میں سے کوئی بھی چیز چھوٹتی ہے آپ کی, جلد بازی کرے, آپ کی پوری جو رکعت ہے وہ انویلڈ ہو سکتی. یہ رکعت کو آپ کو سلام پھیرنے سے پہلے دہرانا پڑتا, یا سلام پڑھنے کے بعد آپ کو احساس ہوا تو سلام پڑھنے کے بعد آپ کو دہرانا پڑتا. وہ کیسا انشاءاللہ آگے دیکھیں. دوسری بات, کتنے رکن ہو گئے؟ پہلا, دوسرا اللہ اکبر, تیسرا سورۃ الفاتحہ, چوتھا, پانچواں, چھٹا پیٹھ سیدھی کر کے ٹھہرنا. 7, 8, 9واں رکن رکوع سے تعلق رکھنے والا ہے. 7واں رکن سجدے میں جانا. 7واں رکن کیا ہے؟ لیکن سجدے میں جاتے ہو تو پہلے ہاتھ ٹیکنا یا گھٹنے ٹیکنا, اس میں دو رائے علماء کرام کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے اس طرح سجدے میں بیٹھتے وقت نہ بیٹھو. شیخ البانی رحم اللہ اور شیخ بن باز, شیخ عثیمین, ادھر کی علماء کرام جو ہیں عرب کے علاقے کے, اور ادھر کے جو علماء کرام ہیں, دونوں میں اختلاف ہے. کیسا؟ شیخ بن باز اور شیخ عثیمین کی رائے یہ ہے اونٹ جب بیٹھتا ہے تو سامنے کے 2 پیر ٹکاتا ہے. تو شیخ بن باز اور شیخ عثیمین نے یہ کہا اونٹ کے سامنے کے جو پیر ہیں وہ دراصل میں اس کے ہاتھ ہیں. اسی لیے کبھی ہم بولتے دیکھیے گوشت کی دکان پہ جا کے دست کا گوشت دیو بھائی بول کے, مطلب سامنے کے پیروں کو ہاتھ شمار کیا جاتا جانور کے, دست کا گوشت. شیخ بن باز اور شیخ عثیمین کے قریب یہ ہے کہ اونٹ کے سامنے کے 2 پیر اس کے ہاتھ ہیں. اسی لیے وہ لوگ اور حرم کے جتنے امام ہیں وہ تمام کے تمام اس رائے پر, اس انڈرسٹینڈنگ پر سجدے میں جادو پیر اپنے گھٹنوں کو ٹیکتے. لیکن شیخ البانی کی رائے یہ ہے اونٹ کے سامنے کے جو پیر ہیں وہ اس کے پیر ہی ہیں, لہذا جب ہم سجدے میں جائیں گے پہلے ہاتھ کو ٹیکیں گے. دونوں میں سے جس علماء کرام کی بات آپ کو شریعت کے انڈرسٹینڈنگ کے قریب دکھ رہی ہے اس کو آپ عمل کر سکتے. پہلے ہاتھ ٹیک دینے سے بھی نماز ہو رہی, پہلے گھٹنے ٹیک سے بھی نماز ہو رہی. لیکن آپ سنت کے قریب والے عمل کو اگر جاننا چاہ رہے ہیں آپ کو اجتہاد کرنا پڑے گا علماء کرام کی انڈرسٹینڈنگ پر. دونوں عمل علماء کرام نے بتا دیے. شیخ البانی بھی اونٹ کو بٹھا کے دیکھے, اٹھا کے دیکھے, غور و فکر کرنے کے بعد فتویٰ جاری کرے ہاتھ کو ٹیکیں گے. اہل الحدیث علماء کرام شیخ البانی کی رائے کو ترجیح دے کر پہلے زمین پر ہاتھ ٹیکتے ہیں. تو 7واں رکن کیا ہے؟ نہیں, ہاتھ ٹیکنا نہیں ہے, گھٹنا ٹیکنا نہیں ہے. 7واں رکن کیا ہے؟ سجدے میں جانا. آپ سجدے میں گئے نہیں, رکوع کے بعد ڈائریکٹ تشہد میں بیٹھ گئے تو رکعتیچ نہیں ہوتی. 7واں رکن ہے سجدے میں جانا, اللہ اکبر. 8واں رکن ہے سجدے سے اٹھنا, یعنی 2 سجدے کرنا. 7واں رکن 2 سجدوں سے 2 بار اٹھنا. 8واں رکن. 9واں رکن کیا ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان پیٹھ کو سیدھی کر کے بیٹھنا. پیٹھ کو کیا کرنا؟ سیدھی کر کے بیٹھنا. رب اغفر لی پڑھتے, رب اغفر لی پڑھنے کے بعد آپ پیٹھ کو سیدھی کر کے بیٹھیے تھوڑی دیر کے لیے. لیکن آپ ایک سجدہ کریں اللہ اکبر, پھر اٹھ گئے اللہ اکبر, پھر چلے گئے اللہ اکبر, آپ کی پیٹھ ہی سیدھی نہیں ہوئی. حدیث میں کیا ہے؟ اس شخص کی صلاح نہیں ہوتی جس کے سجدے اور رکوع کے درمیان اٹھ کی پیٹھ سیدھی نہ ہو جائے. امام صاحب کو بھی چاہیے کہ قرار سے پڑھیں. اگر ہم کبھی امامت کرتے تو ہم بھی قرار سے پڑھیں, ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں تو قرار سے پڑھیں. 7واں, 8واں, 9واں عمل کیا ہے؟ سجدے میں جانا 7, سجدے سے اٹھنا 8, 2 سجدوں کے درمیان پیٹھ کو سیدھی کر کر بیٹھنا 9. یہ امپورٹنٹ چیزیں بنیادی طور پہ یاد رکھیے. اس میں سے اب مثال کے طور پہ یہ ہوا آپ ایک سجدہ کریں اور سمجھ گئے کہ 2 کر لیے اور اگلی رکعت میں اڑ گئے تو آپ کی پہلی رکعت انویلڈ ہو گئی. پھر اب کیسا کرنا؟ اگر آپ کو نماز میں یاد آ گیا تو آپ کی دوسری رکعت آپ کی پہلی رکعت بن جاتی. سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سو کر لینا. ایک
نہیں سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا ایک ہی سجدہ کرا میں، یا کوئی یاد دل ایک ہی سجدہ کرے آپ، وہ سجدے سے وہ کیسا کرنا بعد میں دیکھیں گے۔ 7 8 9 رکن کیا ہے؟ سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، پیٹھ کو سیدھی کر کر بیٹھنا۔ 10واں رکن یہ ہے جتنے بھی ارکان ہم ادا کریں، یہ 9 یا اس کے بعد والے تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، یہ 10واں رکن ہے۔ رکو میں جا رہے ہیں آپ زٹ، رکو سے اٹھ رہے ہیں آپ سٹ، 20 منٹ میں 20 رکعت تراویح دے 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 چل رہا، ایک بھی رکعت نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، رکو کر رہے ہیں، رکو سے اٹھ رہے ہیں، پیٹھ سیدھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر ذات کی تکمیل کے لیے رابطوں کے ساتھ چل رہا کام نہیں ہوتا۔ ہر ارکان کی ادائیگی اطمینان سے ہونا، قرار سے ہونا، تسکین سے ہونا۔ صلاح کے رکن باندھا ہے علماء کرام نے، ہر چیز اطمینان سے ہونی چاہیے، جلد بازی نماز میں نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو قرآن کو بھی تیز پڑھ رہے ہیں، آپ ایسا مت پڑھیے، کیونکہ قرآن میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ رکن ہے، اس کو اطمینان سے پڑھنا یہ رکن ہے، تو بہت قرار اور تسکین سے تمام صلاح کو ادا کرنا چاہیے۔ 11واں رکن ہے آخری تشہد۔ عشاء کی نماز میں کتنے تشہد ہیں؟ پہلے تشہد میں نئے بیٹھ کے آپ تیسری رکعت میں اٹھ گئے، نماز ہو جاتی، خالی سجدے سے وہ کر لینا۔ لیکن چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھے، اٹھ کے دھن کانکیچ تھی، سلام پھیر دیے، تو رکن ہی چھوٹ گیا پورا آپ کا۔ تشہد نہیں پڑھے تو آخری تشہد رکن ہے۔ پہلا تشہد چھوٹ گیا تو خالی سجدے سے اس سے کام ہو سکتا، لیکن آخری تشہد آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ آخری تشہد ادا کرنا صلاح کے رکن میں سے۔ فجر میں کتنے تشہد ہیں؟ وہ ایک ہی اس کا آخری ہے۔ مغرب میں کتنے تشہد ہیں؟ وہ دوسرا اس کا آخری ہے۔ بیٹھ کر پڑھنا، اب ایسا نہیں ہو سکتا یہ رکن نہیں ہے نا تو پہلا تشہد آپ پڑھ رہے نہیں کہتے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، واجب ہے، وہ سجدے سے ہوتا۔ کبھی بھول جانے کی صورت میں آپ سجدے سہو کر سکتے، لیکن آخری تشہد بھولنے کی شکل میں آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو 12واں رکن ہے تشہد۔ اب تشہد میں بیٹھنے کے طریقے، اس پہ بیٹھ سکتے اپن بتانے؟ 12واں رکن ہے تشہد پڑھتے وقت اور سلام کہتے وقت بیٹھے ہوئے رہنا۔ کبھی ہم ایسا بیٹھ جاتے، دیکھیے ایڑیوں کے اوپر ہماری کمر ٹکا کے، ویسا بیٹھنے تھے جو غثیمین نے منع کیا، ایڑیوں کے اوپر نہیں بیٹھنا، ایسا نیچے نارمل بیٹھتے ویسے ہی بیٹھنا۔ سلام کرتے وقت اور تشہد پڑھتے وقت اطمینان سے بیٹھے ہوئے رہنا، یہ بھی صلاح کا رکن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹھ رہے ہیں، اٹھتے اٹھتے تحیات پڑھ لیے، نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے اطمینان سے قرار سے آپ کو تشہد پڑھنا چاہیے، رکن علماء کرام نے باندھا ہے۔ 13واں رکن صلاح کا ہے فرد صلاح کے لیے 2 سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ 2 سلام پھیرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ شیخ بن باز سے پوچھا گیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرد نماز بھی 1 سلام سے ختم کرتے ہیں، اگر ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہو اور وہ 1 سلام کرے تو ہم کیا کرنا؟ تو شیخ بن باز نے رائے یہ دی، اگر وہ 1 سلام کر کر اڑ جاتا ہے، پیچھے والوں کو چاہیے کہ اپنا دوسرا سلام کر لے، اس لیے کہ فرد صلاح کے لیے 2 سلام شرط ہے صلاح کے رکن میں سے۔ تو 13واں رکن کیا ہے؟ 2 سلام کرنا۔ سلام پھیرنے کی سنت کیا ہے؟ اگر امام صاحب کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں تو امام صاحب جب دونوں سلام ختم کر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تب ہم اپنا پہلا سلام شروع کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورنہ امام ایسا کہہ رہے ہیں السلام، آپ ان کے ساتھ اپنا پہلا کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ امام صاحب کے دونوں سلام ہونے کے بعد ہمارا پہلا سلام ہونا۔ رکوع میں بھی ایسی ہے، رکوع میں امام جانے کے بعد ہم رکوع میں جانا، رکوع سے امام اٹھنے کے بعد ہم رکوع سے اٹھنا، سجدے میں امام جانے کے بعد ہم سجدے میں جانا، سجدے سے امام اٹھ کر پیٹھ سیدھی کرنے کے بعد ہم سجدے سے اٹھنا۔ اس طرح امام صاحب کو بھی چاہیے پیچھے والوں کا یہ لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھائے۔ انہوں اکیلے پڑھ رہے ہیں سمجھ کے انہوں اٹھ گئے، انہوں بیٹھ گئے، انہوں چلے گئے تو پیچھے والے جلدی جلدی کرنا پڑتا، لہذا اس بات کا خیال امام صاحب کو ہونا چاہیے جب ہم نماز پڑھیں، یا اگر آپ کبھی امامت کا موقع ملے تو آپ کو بھی پیچھے والوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ 14 جو رکن ہے وہ یہ کہ جتنے ارکان ہم ادا کر رہے ہیں وہ تمام ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا، سیکوینس سے ادا کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ پہلے رکوع میں جاتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھتے،
لیکن آپ سورہ فاتحہ پڑھے، دوسرا سورہ پڑھے، اس کے بعد آپ کیا کریں، ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے. سجدے میں جانے کے بعد آپ کو یاد آیا میں رکوع ہی نہیں کرا، رکن چھوٹ گیا، تو آپ کیا کرتے، سجدے سے اٹھتے، پھر رکوع کرتے، پھر ٹھہرتے، پھر سجدے میں جاتے. نہیں ہو سکتا ایسا، یہ پوری رکعت آگے بڑھ جائیے، انویلڈ ہو گئی. اگلی رکعت میں جب آپ ٹھہرتے وہ آپ کی پہلی رکعت بن جاتی ہے، یا دوسری رکعت میں ایسی حرکت ہوئی تو آپ کی تیسری رکعت آپ کی دوسری رکعت بن جاتی ہے. یعنی آپ بائی ڈیفالٹ اپنی پریزنٹ رکعت کو پہلی والی رکعت کاؤنٹ کریں گے اور پہلے والی رکعت خود بخود انویلڈ ہو جائے گی. اس بات کو ذہن میں رکھیں. تو صلاح کے جملہ 14 ارکان ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی چھوٹ نہیں سکتی. ذہن میں اگر کچھ بات نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ یہاں سے کتاب لے سکتے، جاتے ہو تو کتاب میں انشاءاللہ آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی. اب یہ 14 رکن میں سے اگر کوئی رکن چھوٹ گیا، مثال کے طور پر اگر بھول گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ 3 رکعت صلاح پڑھا دیے، سلام پھیر دیے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 1 رکعت کم پڑھا دی، رکن چھوٹ گیا، پورے رکوع چھوٹ گئے، سجدہ چھوٹ گیا، تشہد چھوٹ گیا، سب چھوٹ گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی بات، جب کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا، رکن چھوٹ گیا، سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا، تو کیا کریں گے؟ اب شروع میں شرط بولا تھا، جو وہ شرط بولیں گے 10 روپے. رکن چھوٹ گیا، پلر چھوٹ گیا، تو اب کیا کرنا؟ ہاں سجدے سہو رانگ 10 روپے. جی ورڈ بولیے، ورڈ بولیے. رکن ادا کرنا. کیا ادا کرنا؟ رکن ادا کرنا. ابھی جیب سے نکلے بھی نہیں تھے آپ آگے. ہاں پہلے کیا کرنا؟ رکن ادا کرنا. رکن ادا کرنے کے بعد اب رکن کیسے ادا کریں گے؟ جیسے آپ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یاد دلا دیا گیا، اب یہ چھوٹ گیا، تو کسی میں رکوع چھوٹ سکتا؟ سلام پھیرنے کے بعد یاد دلائیں بھائی رکوع نہیں کرے آپ، تو وہ جس رکعت میں رکوع نہیں کرے وہ پوری رکعت پڑھنا. 2 کے ایک جگہ سجدہ کرے آپ، پوری رکعت پڑھنا. سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھے آپ، پوری رکعت پڑھنا. پوری رکعت کیسا پڑھیں گے؟ نیت ایک ہی رکعت کی کریں گے، اللہ اکبر، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسرا سورہ پڑھیں گے، اللہ اکبر. رکوع کر لینا اطمینان سے، پورے ارکان کے ساتھ. رکوع سے اٹھ جانا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر سجدے میں چلے آنا، اللہ اکبر. سجدے سے اٹھنا ہے، پیٹھ کو سیدھی کرنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے میں تسبیحات پڑھنا ہے، پھر بیٹھ جانا ہے. 1 رکعت ہو رہی، اب تشہد پڑھنا، التحیات، درود ابراہیم، دعا معصورہ، جو دعا پڑھنا ہے پڑھ لیجئے. یہ 1 رکعت میں کچھ غلطی ہوئی کیا؟ کچھ غلطی ہوئی 1 رکعت میں؟ تو سلام پھیر دینا بغیر سجدے سہو کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ ایک جو رکن ہمارا چھوٹ گیا تھا، وہ رکن کو ہم پہلے صحیح ادا کر لیے، اس میں غلطی نہیں ہوئی، اسی لیے اس میں سجدے سہو نہیں ہوتا. اب کیا کریں گے ہم؟ جو فرض نماز میں غلطی ہو گئی تھی، ہم سے بھول گئے تھے، سجدے سہو کرنا ہے اس کا، مگر پہلے کیا کرنا تھا ہم کو؟ رکن ادا ہو گیا. اب سلام پھیرنے کے بعد اٹھیں، اللہ اکبر، یہ سجدے سہو ہو رہا. سجدے میں جائیں، سبحان رب الاعلیٰ 1 سے زائد بار پڑھیں، پھر اللہ اکبر. 2 سجدوں کے درمیان پیٹھ سیدھی رکھنا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، سبحان رب الاعلیٰ یا دیگر اذکار 1 سے زائد بار، پھر اللہ اکبر. اب کچھ نہیں پڑھیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ وہ سجدے سہو کا طریقہ ہے جب کسی رکن کے چھوٹنے پر نماز کے بعد یاد آئے، پہلے رکن ادا کرنا، پھر سلام پھیرنا، پھر سجدے سہو کر کے 2 سلام پھیرنا، یہ طریقہ. لیکن رکن آپ سے چھوٹ گیا اور نماز ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کو یاد آ گیا. جیسے پہلی رکعت میں سمجھیے رکوع قبر قبر سجدے میں چلے گئے، پھر اٹھے، پھر یاد آیا رکوع نہیں ہوا، تو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو میری پہلی رکعت میں ویسا ہوا تو یہ میری دوسری نہیں ہے برکات، یہ میری پہلی ہو گئی، یاد آ گیا. میری دوسری رکعت میں ایسا ہوا تو میری تیسری رکعت ہے، یا تیسری نہیں رہی، اب یہ میری دوسری رکعت بن گئی. احساس ہو گیا، نماز کے اندر یاد آ گیا کہ رکن چھوٹ گیا، اور نماز کے اندر ہی آپ رکن پورا کر لیے. جیسے رکعت کو آپ آگے پیچھے کر لیے، جیسے رکن کر لیے، جب کسی رکن کی ادائیگی نماز کے اندر ہی چھو گئی
تو اب آخری چوتھی رکعت کا دوسرا سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. رکن جو چھوٹ گیا تھا 4 کے بجائے میں 5 رکعت نماز کے اندر ہی پڑھ لیا. اب اتحیات پڑھوں گا, درود ابراہیم پڑھوں گا, دعائے معصورہ پڑھوں گا, دیگر دعائیں کروں گا. اب چونکہ رکن کی ادائیگی نماز کے اندر ہی کر لیا میں, اب سجدے سہو بھی نماز کے اندر ہی ہے. سلام نہیں پھیرنا, سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ 1 سے زائد بار, اللہ اکبر رب اغفر لی 1 سے زائد بار, پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھنا, اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ 1 سے زائد بار, اللہ اکبر. سب پڑھ لیے تھے. سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سجدے سہو کے طریقے ہیں 2. کیسے؟ رکن کی ادائیگی نماز کے اندر ہو جائے تو سجدے سہو بھی نماز کے اندر, رکن کی ادائیگی نماز کے باہر ہوئی تو سجدے سہو بھی نماز کے, وہ 1 رکعت پڑھ کے 2 سلام پھیر کے کرنا. یہ بنیادی چیزیں ارکان کے چھوٹنے پر ایسے کیا جائے گا. نماز کے اندر ارکان ادا کیا تو نماز کے اندر سجدے سہو, نماز کے باہر ارکان ادا ہوا تو نماز کے بعد سجدے سہو. یہ طریقے. اب آئیے 14 ارکان کے بعد 8 واجبات ہیں. کیا ہے 8؟ بھئی ایک حدیث میں واجب بول کے آ گیا, نہیں, مختلف احادیث کو جمع کر کے علماء کرام نے یہ کہا کہ واجب ہے, یہ چھوٹا اگر رکن کے چھوٹنے پر رکن ادا ہوگا پھر سجدے سے ہوگا. واجبات کے چھوٹنے پر واجب ادا کرنا ضروری نہیں ہے, صرف سجدے سہو کام آ جائے گا. ہم کیا کرتے, رکن چھوٹنے پہ بھی سجدے سہو کر لے رہے ہیں, نہیں, واجبات کے چھوٹنے پر واجب عمل دہرانا ضروری نہیں ہے, صرف سجدے سہو چل سکتا. وہ واجبات کیا ہیں؟ 8 ہیں. کتنے ہیں؟ نمبر 1, امام صاحب جو سب سے پہلی تکبیر بولتے ہیں اس کو کون سی تکبیر بولیں گے؟ وہ رکن ہے, واجب ہے. رکن مطلب پلر, چھوڑ نہیں سکتے. واجب عمل سب سے پہلا یہ ہے, پہلی تکبیر کے بعد جب بھی امام صاحب تکبیر کہتے, کب کب کہتے بولیے؟ رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر, رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے, سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر, سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر, اگلی رکعت کے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر, پہلے تشہد کے بعد تیسری رکعت کے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر. جب بھی امام تکبیر تحریمہ کے بعد تکبیر کہیں گے, ہر تکبیر امام بھی پڑھنا, ہر تکبیر مصلی بھی پڑھنا واجب ہے. اگر ہم کبھی ایک تکبیر بھی بھول جاتے تو علماء کرام نے کہا سجدے سہو کر لینا چاہیے. اتنی کنسنٹریشن ہونا پڑتا نماز میں. بھائی امام کے صاحب کے پیچھے میں پڑھا اور میں تکبیر نہیں بولا تو امام صاحب تو میرا سجدے سہو نہیں کرتے, میں کیسا کروں پھر؟ امام کے ساتھ سلام پھیر دیجئے, اٹھیے اللہ اکبر, 2 سجدے آپ کر لیجئے, سلام پھیر دیجئے. تکبیر نہیں بھول سکتے آپ, واجب علماء نے قرار دیا. ہو سکتا بعض علماء کے قریب یہ تکبیر واجب نہیں ہے, لیکن جو علماء کرام کی رائے آپ کو پیش کی گئی ان کے نام اور ان کے فتاوے ڈیٹیلز اس کتاب میں موجود ہیں. تو پہلا واجب عمل کیا ہے؟ ساری تکبیرات. کیا ہے پہلا واجب عمل؟ آپ اکیلے میں نماز پڑھتے تو بھی ہر تکبیر کہنا, آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے جب بھی وہ تکبیر کہیں گے, جتنے تکبیر 10 بار 12 بار آپ بھی تکبیر کہنا لازم ہے, لیکن زور سے نہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اس طرح کہتے ہوئے اٹھنا چاہیے. دوسرا واجب عمل ہے, یہ جو واجب عمل ہے یہ امام کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ پیچھے پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے, امام کے لیے ہے اور اکیلی نماز پڑھنے والے کے لیے. کس کے لیے ہے؟ امام کے لیے اور اکیلا نماز پڑھنے کے لیے. وہ یہ ہے, جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ, یہ کہنا واجب ہے. بعض لوگ یہ کہتے اکیلے آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے اٹھ سکتے, غلط ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھنا, اور امام صاحب بھی جب اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھنا. لیکن جب امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ, پیچھے والے سمیع اللہ لمن حمیدہ ریپیٹ نہیں کریں گے. کیا کہیں گے پیچھے والے؟ ربنا ولک الحمد. یہ تیسرا واجب عمل ہے. پیچھے والوں کے لیے واجب عمل ہے, امام کے لیے بھی واجب عمل ہے, اکیلی نماز پڑھنے والے کے لیے بھی واجب عمل ہے. امام اور اکیلی نماز پڑھنے والے کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی واجب ہے, ربنا ولک الحمد بھی واجب ہے. لیکن امام کے پیچھے پڑھنے والوں کے لیے صرف ربنا ولک الحمد کہنا واجب ہے.
اگر امام صاحب کبھی بھول جاتے اللہ اکبر کہہ کے رکوع سے اٹھ گئے تو امام صاحب کو چاہیے کہ سجدے سہو کرے اور امام کے سب سجدے سہو کریں گے. پہلا واجب عمل کیا ہے؟ ساری تکبیرات. دوسرا واجب عمل کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ سمیع اللہ. یہ کریکشنز کر لینا. سمیع الحمیدہ، سمیع الحمیدہ. بولیے سمیع اللہ، عین کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ ہے، سمیع اللہ نے. سمیع اللہ لمن، لمن حمیدہ، حمیدہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس کے بعد ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد. ایسے نہیں چل سکتا. پڑھیے ربنا، ربنا ولکل، ولکل حمد، ربنا ولک الحمد. اپنے لوگوں کا سب دیں ربنا لک الحمد نہیں، ربنا ولک الحمد. سمیع اللہ لمن حمدہ. چوتھا واجب عمل، جب ہم رکوع میں جائیں گے کیا پڑھتے ہیں رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم. کیا پڑھیں گے؟ یہ پڑھنا واجب ہے. آپ سبحان ربی العظیم کے علاوہ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے، لیکن آپ رکوع میں جا کے خالی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ پڑھ لے رہے ہیں، پڑھ سکتے، لیکن سبحان ربی العظیم اس نے پڑھے تو واجب عمل چھوٹ گیا. سجدے سہو کرنا پڑتا. نماز کے اندر یاد آ گیا تو، نماز کے باہر یاد آئے گا تو نماز کے باہر سجدے سہو کریں گے. کیا پڑھنا ہے رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ پڑھنا ہے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، غلط پڑھیں گے. پڑھیے سبحان، ہانا نے، ہانا کیسا پڑھیں گے؟ ہا دو قسم کا، ایک ہا ہے، دوسرا ہا ہے. تو یہ ہا کے ساتھ ہے سبحان، سبحان ربیل، ال نہیں، الف سے نہیں، یا سے، ربیل، ربیل. پھر عین سے پڑھنا عظیم، عظیم. سبحان ربی العظیم. اور عظیم پڑھتے ہو دو دانت نہیں کسنا، یہ زا پڑھا جاتا، یہ ذا ہے. زبان کا یہ حصہ سامنے والے دانتوں کے نیچے رکھنا. ذا پڑھیے، ذا. عظیم، عظیم، عظیم. سبحان ربی العظیم. چوتھا واجب، پانچواں واجب عمل ہے سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھنا. کیا پڑھنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو اللہ سے قریب ہوتے ہو، لہذا سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو. سجدے میں آپ دوسری دعائیں بھی کر سکتے. علماء کرام نے اردو زبان میں، تیلگو زبان میں، جو آپ کی زبان ہے وہ زبان میں بھی دعا کرنے کی اجازت دی، فرض نماز ہو یا نفل نماز. لیکن آپ سبحان ربی الاعلی چھوڑ کے دوسری دعائیں نہیں کر سکتے. پہلے یہ پڑھنا، اس کے بعد دوسری دعائیں پڑھنا. پڑھیے سبحان ربی الاعلی، اعلی پہلے ا پھر ع، اعلی. سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یہ واجب ہے. آپ یہ نہیں پڑھے نماز کے اندر یاد آ گیا تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنا. یہ نئے پڑھے سلام پھیرنے کے بعد آ جا تو اٹھ کے 2 سجدے کر کے سلام پھیرنا. یہ 5واں واجب عمل ہے. 6واں واجب عمل اہم ہے، وہ یہ 2 سجدوں کے درمیان پیٹھ سیدھی کرنا تو رکن ہے، لیکن 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے رب اغفر لی پڑھنا واجب ہے. رب اغفر لی کے علاوہ اور 2 یا 3 دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہیں. رب اغفر لی کے علاوہ وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے، لیکن خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرنا پڑتا. سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو پھر سجدے سہو کرنا پڑتا. رب اغفر لی یا اس کے علاوہ 2 مزید دعائیں ہیں وہ پڑھنا. یہ واجبات میں سے 8. 6واں واجب عمل. 7واں واجب عمل ہے عشاء میں کتنے تشہد ہیں؟
پہلا تشہد واجب ہے. مثال کے طور پہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے ڈائریکٹ آپ تیسری رکعت میں اٹھ گئے, سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیے, آپ کو یاد آیا تشہد میں نہیں بیٹھے, کوئی بات نہیں, تیسری رکعت پڑھ لیجئے. تیسری کے بعد بیٹھنا کیا, نہیں بیٹھنا, چوتھی رکعت بھی پڑھ لینا, ایک ہی تشہد سے نماز پڑھو آپ, لیکن سلام پھیرنے سے پہلے 2 تشہد آپ کو کر لینا چاہیے. کیوں؟ پہلا تشہد واجبات میں سے 7واں واجب عمل. 8واں واجب عمل علماء نے بتایا یہ کہ پہلا تشہد پڑھتے وقت بیٹھے ہوئے رہنا. کیا کرنا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ رہے ہیں, اٹھتے اٹھتے ہی اتحیات اللہ وصلوات اللہ اکبر, ایسا نہیں ہو سکتا, بیٹھ کے پڑھنا چاہیے. تشہد میں بیٹھنے کے 2 طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ یہاں بیٹھ سکتے ہیں, یہاں اس میں عشاء میں کتنے تشہد ہیں؟ پہلے تشہد میں. اور فجر میں کتنے تشہد ہیں؟ مغرب میں کتنے تشہد ہیں؟ ایک تشہد والی نماز میں اور 2 تشہد والی نماز کے پہلے تشہد میں ایسا بیٹھنا, سیدھا پیر کھڑا رکھ دینا اور لیفٹ پیر آپ کے نیچے کے حصے میں آنا, اس طرح. فجر میں کتنے تشہد ہیں؟ ایسا بیٹھنا. جمعہ میں کتنے تشہد ہیں؟ ایسا بیٹھنا. عشاء میں کتنے تشہد ہیں؟ پہلے میں ایسا بیٹھنا. مغرب میں کتنے؟ پہلے میں ایسا بیٹھنا. ظہر میں کتنے؟ ایسا بیٹھنا. عصر میں کتنے؟ ایسا بیٹھنا. عشاء میں دوسرا تشہد ہوتا نا, اس کو بولتے تورک. یہ پیر کھڑا رکھنا, لیفٹ پیر رائٹ پیر کی ران کے نیچے سے باہر نکال دینا. عشاء کا آخری تشہد ایسا, مغرب کا آخری تشہد ایسا, عصر کا آخری تشہد ایسا, اور مغرب کا آخری تشہد ایسا. ایسے بیٹھیں گے. 2 رکعت والی نمازوں میں ویسے بیٹھیں گے جیسا پہلا بتایا گیا. پیچھے کا پوزیشن یہ ہے, لیکن ایسا نہیں بیٹھ سکے, لوگ زیادہ ہے تو ویسا بیٹھو. رکن نہیں ہے صلاح کا, ہے طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک سامنے کیسا بیٹھنا, سامنے یہ گھٹنے کی جو گولائی ہے اس کو پکڑ لینا, اس کر بھی ایسا پکڑنا, کس کے پکڑ لینا, اور گرہ بنانا سیدھے ہاتھ کی, ہاتھ نیچے رکھنا اس طرح گرہ, ایسا کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد جب پڑھتے انگلی کی حرکت کی طرف دیکھتے. صفت صلاۃ النبی میں شیخ علامہ رحمہ اللہ نے حدیث کو پیش کیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنی انگلی کی حرکت کی طرف دیکھتے اور فرماتے یہ شیطان پر لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت ہے. کیسا پڑتی بھائی اس کو مار؟ غیب کی باتوں کو عقل سے سمجھے تو دین سے غائب ہو جاتے. سمعنا واتانا. کیا کرنا چاہیے؟ ہم دین کی کسی بھی بات پہ ایمان لاتے, کیوں لاتے بولیے؟ ایک کامن اصول یاد رکھنا, جنت ہے, جہنم ہے, ایسا کرے تو شیطان کو لوہے کی مار پڑتی ہوتا. ہمارے لیے دین کی ہر بات پر ایمان لانے کے لیے اللہ کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی ہے. جھوٹ بول سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی میرا ایمان اسی پہ, کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننی رسول ہے بول کے, اب وہ جو کہیں گے سب کو ماننے والے. عقل کی گواہی کے انتظار نہیں کرتے ہم, عقل میں نہیں بیٹھ رہی بات, کیسا ہوتا میرے کو دکھا تو مانتا ہوں, سب باتیں نہیں. ہمارا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے, ہمارا ایمان اللہ عز و جل کی گواہی کی وجہ سے, اور ہمارا ایمان اللہ کی ہدایت کی وجہ سے. ہدایت کو ہم ضائع نہیں کرنا, نظر انداز نہیں کرنا, اللہ کی ہدایت کو دور نہیں کرنا منطق لڑا کے. تو یہ بنیادی باتیں ہیں, یاد رکھیے اپنے لیے. 8 واجبات ہو گئے, اب 11 سنتیں ہیں. چلیے جلدی سوال, پہلا سوال کا جواب تو مل گیا. کیا ہے؟ رکن کے چھوٹنے پہ کیا کرنا ہے بولیے؟ واجبات کے چھوٹنے پہ کیا کرنا ہے بولیے؟ نماز کے اندر آیا تو نماز کے اندر, باہر آیا تو باہر. سنت چھوٹی تو کیا ہونا بولیے؟ نہ دہرانا ہے نہ سجدے سہو ہے. کیا ہے یہ؟ ارکان اور واجبات بھی سنتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی,
لیکن تھرڈ کیٹیگری میں علماء اکرام اس کو اس وجہ سے لیے اگر یہ چھوٹتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید نہیں کی، نماز نہیں ہوتی کا کنڈیشن یہ، اس لیے 11 سنتیں ہیں. کیا ہے وہ؟ سب سے پہلا ثنا پڑھنا. کیا پڑھنا؟ بسم اللہ کہنا، ثنا پڑھنا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ اکبر اور بہت دیر تک خاموش ہوتے آتے. صرف آپ کی خاموشی کو معلوم کرنے، اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کا اعلان کیا. کہا ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، یہ بتا دیجئے آپ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بہت دیر خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں بتائیے. یہ ہے صحابہ کی خصوصیت، حدیث کو نکالنا امت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں اللہم بعید بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقي الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من الخطايا بالثلج والماء والبرد. اے رب میرے اور میرے گناہوں کو ایسے دور کر دیں. بین المشرق والمغرب، مغرب ادھر ہے مشرق ادھر ہے، کوئی جا سکتا کناروں پہ؟ کہ اللہ اتنا فاصلہ کر دے. اللہم نقنی من خطایا کما ينقي الثوب الابيض من الدنس. یا ربی میرے گناہوں کو ایسے دھو دے جیسے سفید کپڑے سے دھو کے میل کو نکال دیا جاتا ہے. پھر کہا اللہم اغسلنی من خطایا بالثلج والماء والبرد. یا ربی میرے گناہوں کو دھو دے برف سے، میرے گناہوں کو دھو دے بارش کے پانی سے، میرے گناہوں کو دھو دے اولوں سے اور مجھے پاک صاف کر دے. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح کے آغاز پر گناہوں کی مغفرت مانگتے. اس لیے صلاح کا لفظی معنی ہے دعا. کیا ہے صلاح کے لفظی معنی؟ اللہ اکبر کہتے دعا شروع دور کر دے. یہ سنت ہے. اگر آپ ثنا چھوٹ جاتا ہے تو کوئی سجدے سہو نہیں ہے، دورانہ نہیں ہے. دوسری بات یاد رکھیں، امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ شروع کر دیے، آپ آئے اللہ اکبر بول کے کیا پڑھنا ہے؟ پہلے نماز شروع ہوگی تو ثنا نہیں پڑھنا. کیوں؟ ثنا رکن میں سے نہیں ہے. سورہ فاتحہ رکن میں سے، سورہ فاتحہ پڑھ لینا. آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے کیونکہ اس کے نہیں پڑھنے پر نماز ہے نہیں ہوتی. ثنا نہیں پڑھنے پر نماز ہو جاتی، پڑھنے پر بھی نماز ہو جاتی. لیکن آپ کو قرآن پڑھتے وقت صرف سورہ فاتحہ کی اجازت ہے، دوسرا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجئے جو رکن ہے. دوسرا سنت ہے ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. تیسری سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. چوتھی سنت ہے آمین کہنا. کیا کہنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود تم سے کسی بات سے نفرت نہیں کرتے جتنا کہ آمین کہنے پر اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو. پانچواں عمل ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھنا. لیکن کبھی آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بھولے سے رکوع میں چلے گئے تو سجدے سہو کی ضرورت نہیں، آپ کی نماز ہو گئی. چھٹا واجب عمل ہے آمین کو زور سے کہنا اور عورتیں اعتدال کے ساتھ. ساتواں واجبوں میں سنت، ساتویں سنت ہے ربنا ولک الحمد کے بعد یہ پڑھنا من السماوات ومن الارض ومما شئت من بعد. یہ پڑھنا بھی سنت ہے، نہیں پڑھے تو بھی نماز ہو جاتی. آٹھواں سنت ہے سبحان رب العظیم جو ہم پڑھتے وہ ایک سے زیادہ بار پڑھنا. 3 پڑھنا، 5 پڑھنا، 7 پڑھنا. لیکن 4 پڑھے تھے کہ امام صاحب اٹھ گئے 5 نہیں پڑھ سکا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. 2 پڑھے تھے کہ امام صاحب اٹھ گئے تیسرا نہیں پڑھ سکا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک ہی بار پڑھا میں تب بھی ہو جاتی. سنت کیا ہے؟ ایک سے زیادہ بار پڑھنا. یہ 3 5 7 9 کیوں پڑھنا بولتے ہیں؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اللہ وتر ہے. وتر کی نماز کتنے پڑھتے ہیں اپن؟ 1 3 5 7 9. اللہ وتر ہے، وتر یعنی 1، اور وتر کو پسند کرتا ہے یعنی 3 پڑھنا، 5 پڑھنا، 7 پڑھنا. کھجور کی دلیل آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کھاتے تھے، وتر میں کھاتے تھے. اللہ وتر کو پسند کرتا ہے اس لیے. 8واں عمل ہے 9واں سنت ہے سبحان ربی الاعلی 1 سے زائد بار پڑھنا. 10ویں سنت ہے رب اغفر لی اگر آپ پڑھتے ہیں تو 1 سے زائد بار پڑھنا سنت ہے. 11واں جو سنت ہے وہ
پہلے آخری تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھنا ہے. درود ابراہیم نہیں پڑھ کے آپ تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیے تب بھی آپ کی نماز ہو گئی. درود ابراہیم پڑھنا بھول گئے, کوئی سجدے سہو نہیں ہے, نہ رکن کو دہرانا ہے, آپ کی نماز ہو گئی. پہلے تشہد میں درود ابراہیم پڑھ سکتے کیا؟ بالکل پڑھ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت وتر پڑھتے تھے, 8ویں رکعت پڑھنے کے بعد پہلا تشہد باندھتے تھے اور پہلے تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھتے تھے. پھر اٹھ کر 9ویں رکعت پڑھتے تھے, 9ویں رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد تشہد میں بیٹھتے تھے, تشہد پڑھ کے پھر درود ابراہیم بیٹھتے تھے. اس حدیث سے علماء استدلال کیے کہ پہلے تشہد میں بھی درود ابراہیم پڑھنے کی دلیل ہے. آخری تشہد میں نہیں پڑھے آپ تو حرج کی بات نہیں ہے, پہلے تشہد میں نہیں پڑھے آپ حرج کی بات نہیں ہے, لیکن سنتیں اس کو پابندی سے تھامنا ضروری ہے. تو یہ 11 سنتیں ہمارے لیے جو صلاح کے اہم ہیں. 14 ارکان, واجبات کتنے, سنتیں کتنے, ارکان کے چھوٹنے پر رکن ادا ہوگا, پھر سجدے سے ہوگا. واجبات کے چھوٹنے پر, سنتوں کے چھوٹنے پر نہ دہرانا ہے نہ سجدے سے ہو, لیکن پابندی اختیار کرنے, نظر انداز آپ نہیں کر سکتے سنت کے اسی معاملے کو. یہ اہم حصہ ہوا صلاح کے متعلق مسائل کا. کچھ اور بھی اہم مسائل ہیں, انشاءاللہ ایک 15 منٹ آپ کے لیں گے, اس میں اہم باتیں جان لیجئے. صلاح کی سب سے پہلی شرط وضو ہے. کیا ہے؟ وضو نہیں بولنا, وضو بولنا. کیا بولنا؟ وضو, وضو, وضو. وضو اس ایکشن کو کہا جاتا ہے. وضو وضو میں, وضو پانی, وضو یا وضو میں ایک تو وضو کے پانی کو بولتے ہیں, دوسرا وضو کے برتن کے لیے بھی لفظ ہوتا. وضو لفظ استعمال کرنا علماء نے سکھایا, جو سارا میں ایکشن کرتے اس کو وضو کہا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی صلاح نہیں ہوتی جس کا وضو نہیں ہوا, اور اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جس نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ کہا ہو. لہذا وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا لازم ہے. کبھی بھول گئے تو وضو آپ کر لینا. نماز میں یاد آیا, میں روزانہ بسم اللہ بولتا تھا, آج بولنا بھول گیا, علماء نے کہا کنٹینیو کریے, کوئی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن عادت بنانی چاہیے. وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا وضو کی شرط ہے, اور صلاح کی شرط وضو ہے. مزید کچھ احادیث ہیں وضو کے متعلق اس میں موجود ہیں. تیسرا, امام صاحب بغیر وضو کے پڑھا دیے, پیچھے والے نماز دہرانا کیا. عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں آئے اور فجر کی نماز پڑھا دیے, صحابہ پڑھ لیے, گھر کو چلے گئے. عمر بن خطاب کو خیال آیا وہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دیے. وہ گھر گئے, غسل کیا, وضو کر کر آئے, صرف اپنی نماز دہرائی, باقی سارے صحابہ کو کہا کہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. امام صاحب کی نماز نہیں ہوتی, آپ کی تو نماز ہو جاتی. تیسرا مسئلہ صلاۃ التسبیح, راتوں میں صلاۃ التسبیح پڑھنا کوئی نمازی نہیں ہے سنت سے ثابت. صلاۃ التسبیح کوئی نمازی نہیں ہے. یہاں پر فتویٰ جاری کیا, شیخ ابن تیمیہ نے کہا کہ عمل مستحب نہیں ہے, شیخ عثیمین نے کہا کہ یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے, اور جو حدیث ہے اس کے متعلق ضعیف ہے. دو کی بار علماء کرام رائے آپ کے سامنے رکھ دی گئی. صلاۃ التسبیح کوئی نماز نہیں ہے. پھر کون سی پڑھنا بھائی؟ نفل کی نیت سے پڑھیے, تحیۃ الوضو پڑھیے, تحیۃ المسجد پڑھیے, دیگر نوافل پڑھیے, لیکن صلاۃ التسبیح کی نیت سے کوئی نماز نہیں ہے. نیکسٹ, صلاۃ الاستخارہ. صلاۃ الاستخارہ, دکان کھولنا ہے آپ کو, شادی کرنا ہے آپ کو, ایک سے زائد پیغام آئے, کپڑے کی دکان کھولیں گے یا چپل کی دکان کھولیں گے, دو میں آپ کو شک ہو رہا, کیا کریں گے؟ استخارہ کرنا ہے. کیسے استخارہ کرنا؟ پہلے تو استخارہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا, مشورہ کرنا, حالات دیکھنا, معلومات کرنا. اس کے بعد اب ہو رہا, لوگوں سے مشورہ لے لیا, مارکیٹ معلوم کر لیا, ایریا دیکھ لیا, سمجھ نہیں آ رہا مہدی پٹنم پہ کھولوں, ٹولی چوکی پہ کھولوں دکان. استخارہ کو جائیے. استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ ای ٹی وی پہ فون کرنا. کس پہ فون کرنا؟ بولنا مولانا استخارہ کرنی ہے, انہوں پردے کے بھی استخارہ کرتے, پروگرام ختم ہونے سے پہلے آپ کو آ کے بول دیتے آپ دکان مہدی پٹنم پہ کھولیے, یا نہیں تو آپ استخارہ کرنا کر کے سو جانا. سوئیں تو کیا ہوتا, گائے کا گوشت اگر آیا تو لال لال رنگ ہے, نہیں کرنا. پالک کی بھاجی کے پتے آئے, گرین سگنل آ رہا, کوتمیر آ رہی, ہریالی آ رہی, ہرا دکھ رہا, تو آپ کر لینا. یہ تماشے ہیں. استخارہ کا طریقہ جو صحابہ کرام کا ہے وہ یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنے کے لیے اختلاف ہوا. بعض صحابہ نے کہا سیدھی خبر کھودیں گے، بعض صحابہ نے کہا بغلی خبر کھودیں گے. اختلاف ہوا، استخارہ کیا. استخارہ کیا ہے؟ جس معاملے کو ہے اللہ اکبر ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسرا سورہ پڑھیں گے، اللہ اکبر، رکوع کریں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ، رکوع سے اٹھیں گے پورے ارکان کے ساتھ، 2 سجدے کریں گے، پھر دوسری رکعت سورۃ الفاتحہ، دوسرا سورہ، رکوع، پھر پورا جب آپ 2 رکعت کمپلیٹ کر لیں گے اور تشہد میں بیٹھیں گے، اگر آپ کو استخارہ کی دعا یاد ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے پڑھیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، یہ معاملے میں نیت میں کر لی اگر آپ کہ دکان ہے یا رشتہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، پڑھائی کے لیے یہ پڑھائی پڑھوں، یہ کورس لوں، وہ کورس لوں، وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرِ میں جس طرف آپ چاہتے ہیں اس کو نیت رکھیے. وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اللہ اس معاملے میں اگر میرے لیے خیر ہے، خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ، میرے دین اور میری معاش کا خیر ہے تو میری تقدیر میں سے لکھ دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. لیکن اگر اس میں میرے لیے شر ہے اللہ، میرے دین کا نقصان ہے، میری معاش کا نقصان ہے، تو اس چیز کو میری تقدیر سے دور کر دے. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، تجھے غیب کا علم ہے، مجھے نہیں. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ استخارہ ہے. لیکن آپ کو دعا یاد نہیں تھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد کتاب میں دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے اللہم ان کنت تعلم، اس طرح. اب اس کے بعد کیا کرنا؟ کچھ بھی خواب نہیں آ رہا، اس کے بعد کچھ نہیں کرنا. ایک سے زائد بار بھی استخارہ کر سکتے آپ دیکھیں گے راستے کھل رہے ہیں، ٹولی چوکی میں کھولوں یا کھولوں، دونوں سے بات کر لے. کیا استخارہ کے 1 آدھ دن کے بعد آپ دعاؤں میں ہیں، اللہ سے امید میں اللہ فیصلہ دے گا. مہدی پٹنم کا مکاندار فون کر دیا آپ کو، بھائی ملگی کا ایڈوانس میں کم کر رہا ہوں، لیتے تو لے لو. راستے کھلنا دکھتے آپ کو، راستے کھلتے. صحابہ اکرام استخارہ کر کے بیٹھے، بغلی خبر کھودنے والا پہلے آ گیا. بولے ہمارا استخارہ کا یہی طریقہ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی خبر کھدوا دی گئی. ویزا قطر کا بھی آیا تھا، ویزا دبئی کا بھی آیا تھا. اب استخارہ کر لیے کہاں جاؤں، والد صاحب کا یہ مشورہ فلاں 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 آیا. بھائی دبئی میں بے حیائی بہت ہے، دل آپ کا ادھر راغب ہو رہا، قطر کو جائیں گے، قطر کو جائیے. اس طرح حالات کھلتے، آپ کے مشورے آتے، وسائل ملتے. نہیں دبئی کا ویزا لگ رہا بھائی، مگر صرف 1 مہینے کا لگ رہا، قطر کا 6 مہینے کا لگ رہا. اوہ یہ راستہ اپنائیں گے. راستے دکھتے، اس کو سمجھنا، مشورے کرنا، علماء کرام سے پوچھنا، آگے بڑھنا. یہ صلاۃ الاستخارہ کا طریقہ ہے. صلاۃ الجنازہ کا طریقہ، صلاۃ الجنازہ میں 4 تکبیر ہیں. کتنے تکبیر ہیں؟ اللہ اکبر، تعوذ و تسمیہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اللہ اکبر. درود ابراہیم پڑھیں گے جو سلام میں پڑھتے، اللہ اکبر. مغفرت کی دعا کریں گے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ، اللہم اغفر لہ واعف عنہ. ایک اور ہے جو کتاب میں آپ پڑھ سکتے. 4 تکبیر، اللہ اکبر. خاموش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 1 سلام سے بھی ختم کر سکتے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 سلام سے بھی ختم کر سکتے. صلاۃ الجنازہ پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک سری اور جہری دونوں پڑھ سکتے آپ. ایک تو دھیرے سے پڑھتے عام طور پہ، دوسرا جیسا امام صاحب زور سے پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسا بھی امام پڑھ سکتا. دونوں طریقے صلاۃ الجنازہ پڑھنے کے. امام زور سے پڑھتے وقت آپ دھیرے سے بھی پڑھ سکتے. صلاۃ الجنازہ ایسے ہیں. صلاۃ الجنازہ کب نہ پڑھی جائے؟ صلاۃ الجنازہ مکروہ اوقات میں صلاۃ الجنازہ پڑھنا منع ہے. 3 مکروہ اوقات ہے. مکروہ اوقات کیا ہے؟ اگلا سبجیکٹ، جس وقت میں صلاۃ پڑھنا منع ہے. 1 فجر کی نماز کا وقت ہونے کے بعد سورج جب نکلنا شروع ہوتا، پورا نکلنے کے لیے 20 سے 22 منٹ لیتا. اس میں کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھنا. لیکن آپ کی فرض نماز چھوٹ کے 1:30 سے اٹھے، کوئی وقت نہیں دکھیں گے، مکروہ بھی ہے تو فرض نماز پڑھ لیں گے پہلے. نہیں میں فجر کی فرض پڑھے تک سورج نکلنا شروع ہو گیا، اب سنت سورج نکلنے کے بعد پڑھو، اس طرح. دوسرا زوال کے وقت، یعنی آج کے دن میں 12:05 کو غالباً زوال ہے.
12:05 کو آپ دیکھیں گے سر کے ایک دم اوپر سورج آتا، یوں دیکھنا پڑتا، وہاں سے سورج جھکنے کے لیے، زوال یعنی گرنے کے لیے 5 سے 7 منٹ لگتے، علماء نے کہا یہ 5 سے 7 منٹ کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھنا۔ تیسرا مکروہ وقت غروب آفتاب، سیرن کیا ٹائم کو تھا؟ 6:43، افطار کا وقت 6:43 کو تھا، 6:44 سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے، اس میں سرا نہیں پڑھنا۔ لیکن آپ سو گئے تھے، اٹھے، عصر کی نماز میں پڑھے، فوری پڑھ لینا، دوسری نماز نہیں پڑھنا۔ صلاۃ الجنازہ پڑھنے کی بھی ممانعت ہے اس میں، میت کو تدفین کرنے کی بھی ممانعت ان وقتوں میں، اس کا لحاظ رکھیں۔ نیکسٹ، صلاح کے اوقات، کون سی نماز کا وقت کون سے ٹائم شروع ہوتا؟ پہلا، ظہر کا وقت، ظہر عصر فجر نہیں ہے، وہ فجر کیا ہے؟ ظہر، عصر، ہ پہ سکون ہے، صا پہ عصر میں بھی سکون ہے، فجر کے جیم پہ بھی سکون ہے، فجر، ظہر، عصر، ظہر، فجر، عصر، ایسا نہیں۔ صلاح کے اوقات، ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب زوال ہو جاتا، سر پہ آنے کے بعد سورج جیسے گرتا وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا۔ کب تک رہتا؟ جب انسان کے اوپر سورج جب پیچھے آ جاتا، ادھر قبلہ ہے، ادھر آتا سورج جب ہمارے پیٹھ پہ مارتا، ہمارا سایہ ہمارے سامنے گرتا، کبھی یہاں تھا، پھر یہاں تھا، پھر تھوڑا تھوڑا ہوتے ہوتے اب سایہ آپ کو اتنا دکھتا جتنا آپ کی ہائٹ ہے، 5 فٹ 6 انچ ہائٹ ہے تو سایہ بھی لگ بھگ اتنا دکھتا۔ جیسا یہ سایہ ہو جاتا، ظہر کی نماز کا وقت یہاں ختم ہو جاتا، عصر کی نماز کا وقت یہیں شروع ہو جاتا۔ حنفی بھائیوں کے قریب یہ سایہ ڈبل ہونا، لمبا جاتا، دیکھیں سایہ ڈبل ہوا تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا۔ اس واسطے عصر کی اذان 5 سوا 5 کو دیتے لوگ، اس لیے حدیث مسلم شریف کی ہے سایہ جب خط کے برابر ہو جائے صلاح عصر کا وقت شروع ہو جاتا۔ نیکسٹ، صلاح عصر کا وقت ختم کب ہوتا؟ 6:44 سے 22 منٹ پہلے عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا۔ زندگی بھر 6:44 نہیں رہتا، جب مغرب کا وقت جیسا ہوتا مغرب کے وقت سے 20 یا 22 منٹ پہلے۔ صلاح مغرب کا وقت کب شروع ہوتا؟ غروب آفتاب کے بعد۔ کب شروع ہوتا؟ پورے مسلک کی مسجدوں پہ جا کے دیکھیے آپ، پورے مسلک کے، حنفی، شافعی، مالکی، کوئی بھی، فجر 5 بج کے، ظہر 1 بجے، عصر 4 بجے، 5 بجے، 5:30 بجے، عشاء 8، 8:15، 8:30، مغرب کا کیا لکھا ہوا رہتا؟ غروب آفتاب، سورج کا ڈوب جانا۔ جیسے سورج ڈوبتا غروب آفتاب شروع ہوتا، جیسے غروب آفتاب ہوتا، جیسے غروب آفتاب ہوتا کون سی نماز کا وقت شروع ہوتا؟ مغرب۔ جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا کیا وقت شروع ہو جاتا؟ افطار کا ٹائم، بسم اللہ بولنا، کھجور کھا لینا۔ سحرن نے بجا، سحری اور افطار کے یہ سحرنوں کے کنفیوژن سے پورے لوگوں کے روزے برباد ہو رہے ہیں۔ حدیث آپ کی مسجد کے بورڈ پہ لکھا ہوا مغرب کا ٹائم غروب آفتاب، افطار کا ٹائم غروب آفتاب۔ یہ کوئی اسمارٹ فون ہے تو ذرا دیجئے، انٹرنیٹ ڈال کے، پولیس اسٹیشن میں جا رہے لوگ، یہ پکوڑے ہمارا روزہ خراب کر رہے ہیں۔ انسپیکٹر کے سامنے جا کے سن سیٹ ان حیدرآباد، کیا بتا رہا؟ 6:45۔ کل کی جو شام، آج کا جو سن سیٹ ہے منڈے 27 میں، کل کا جو سن سیٹ ہے 6:45 کو کارڈ ہے اپنے پاس، اس کا 6:45 کب ہے؟ کل کا ٹائم بتا رہا ہے، انسپیکٹروں کو بتا دینا۔ انہوں غروب آفتاب لکھے، غروب آفتاب مطلب سن سیٹ، سن سیٹ مطلب گوگل مطلب 6:45، 6:45 مطلب پکوڑے۔ مسجد میں ہنسنا جائز ہے، اس بات ستاروں میں 6:45۔ اب احتیاط آپ کرو بھائی، ہم حدیث نہیں چھوڑتے، نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا لوگ خیر اور عافیت سے رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے. 6:45 ہوئے, چلو آدھا سیکنڈ رک جائیے, 30 سیکنڈ, بسم اللہ, کھا لیا. دیکھیے آپ شہر میں ظہر کیا ٹائم ہے, 4:22 کو سحور کا وقت ختم ہو رہا. تو کون سی نماز کا وقت شروع ہو رہا؟ 4:22 کو فجر کی صلاح کا وقت شروع ہو رہا. 10 منٹ پہلے ہیبتوں کے پونگے شروع ہو جاتے ہو. تیسرا سیرن 4:12 کو بج جاتا آج کی تاریخ میں. فائنل سیرن کا مطلب یہ ہے اب آپ نئے کھانا اس کے بعد 4:12. لوگوں کو کیسا ہے اور ایک فتویٰ, اذان ہوئے تک کھاؤ بھائی. فجر کا وقت کب شروع ہو رہا؟ 4 ادھر 4:12 کو بجا دیے, نئے کھانا بولے 4:22 تک کھا سکتے. پھر 4:22 کو فجر کی نماز کا وقت شروع ہو تو اور ایک 10 منٹ کا ہے, کیونکہ نماز اذان ہو رہی, آپ کھانا کھا رہے ہیں پلیٹ میں ہیں, تو حدیث میں ہے جب اذان دینے لگے کھانا چھوڑو نہیں, ختم کر لو, کھا لو آپ جو بھی ہے. اذان ہو گئی, بس آخری والا تھا, کھا لیجئے, پانی پی لیجئے بس. 10 منٹ کے بعد دوسرے مسجدوں کی اذان ہو رہی, لوگ وہاں تک کھا رہے ہیں, تو آپ کا روزہ نہیں ہونے والا, یاد رکھیے, اس کا لحاظ رکھیں. صلاح کے اوقات. اس کے بعد دیکھیے مغرب کا وقت ختم کب ہوتا؟ شفق کے جانے کے بعد. مغرب جیسا شروع ہوتی, مغرب کی نماز پڑھ کے دیکھیں قبلے کی طرف, آسمان سفید رہتا, لالی لالی رہتی. یہ لالی 1 گھنٹے تک رہتی غالباً, مگر یہاں سے نہیں دکھتی ہم کو, 30,000 فٹ اوپر جانا پڑتا. کبھی آپ پلین کا سفر کریں مغرب پڑھیں تو دیکھیے 1 گھنٹے تک لالی دیکھتے رہتی ہے آپ کو. آپ روزہ کھولنے ڈرنا کیا ہو رہا بول کے, ابھی سورج ڈوبا ہی نہیں رہا. اس کو بولتے شفق. وہ شفق جب غائب ہو جاتا 1 گھنٹے کے بعد یا 55 منٹ کے بعد, شفق غائب ہوتے ہی مغرب کا وقت ختم ہو جاتا اور عشاء کی صلاح کا وقت شروع ہو جاتا. عشاء کی صلاح کا وقت کب ختم ہوتا؟ فجر سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کا وقت نصف رات کو ختم ہوتا. کب ختم ہوتا؟ آدھی رات کو. آدھی رات کا کیلکولیشن کیسا کرنا؟ مغرب کب شروع ہو رہی؟ 6:08, 7:45, 9:45, 10:45, 11:45, 1:45, 2:45, 3:45, 4:45, 4:15. کتنے ہو گئے؟ 5, 7, 8, 9. 9.5 گھنٹے کی رات ہے. کتنے؟ 9.5 گھنٹے کو آدھا کرنا. 8:45, 9:45, 10, 11:45, 4 گھنٹے ہو گئے. 4.5 گھنٹے. 11:45 کے بعد 12:15. 12:15 کو عشاء کی نماز وقت ختم ہو جا رہا. آج کی تاریخ میں 12:15 سے 12:20 کو جیسا وقت جاتا تھا, کبھی 11:45 کو 11:15 کو بھی ختم ہو جاتا عشاء کی نماز وقت. تو عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے. فجر کا وقت ہے. یہ بنیادی باتیں رکھیے. مکروہ اوقات ہو گیا, صلاح کے اوقات ہو گئے. جمعہ کی صلاح کے مطابق اہم باتیں ہیں. میں سطر پڑھ لیں گے اپن. اہم ہے سطر, یعنی بیسک کورنگ جو صلاح کے وقت کھلنا نہیں چاہیے. مرد کی جو بیسک کورنگ ہے وہ بمبی, بیلی بٹن سے لے کے گھٹنے کی گولائی تک مرد کا سطر ہے. آپ ٹی شرٹ پہن کے آتے, شرٹ پہن کے آتے, پینٹ پہن کے آتے, لیکن آپ رکوع میں جانے کے بعد آپ کے شرٹ اور پینٹ ڈھیلا ہونے کی وجہ سے آپ کا شرٹ اور پینٹ ایسا ہو گیا اور آپ کے دبر بیک سائڈ پیچھے کا حصہ کھل گیا, آپ کی نماز ٹوٹ گئی. وضو نہیں ٹوٹتا, نماز ٹوٹ گئی. آپ یا تو انشرٹ کریے یا کپڑے بدل کے آئیے, پھر نماز میں ٹھہرنا. شیخ عثیمین نے کہا سطر کھلنے سے نماز ٹوٹ جاتی. یہ بیسک کورنگ ہے. آپ پینٹ پہنتے یا ایسا تخنے کے اوپر پہنیے, تھوڑا اوپر پہنیے, تھوڑا اوپر پہنیے, تھوڑا اوپر پہنیے,